علم کے جس شعبے کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کا دوسرا نام علم کائنات ہے، جس میں انسان کا علم بھی شامل ہے۔ ہر درست سائنسی تجربے کو ہم ایک مستقل علمی حقیقت یا قانون و قدرت سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا یہ ہم نے تفصیل میں ڈسکس کیا کہ نہیں، کیونکہ پہلے جب آپ نے ڈسکس کیا تھا تو اس وقت اس کا پس منظر جو ہے پورا نہیں تھا، آپ نے پھر دوبارہ پڑھا تو صحیح ہے، تو اوپینین بعد انٹائرلی چینج۔ صحیح آپ نے کہا تھا کہ جو پچھلا اوپینین ہے وہ سب ہم نے اس کو مطلب اسکریپ کر دیا ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے اس اناظر میں یہ جو تعریف ہے مطلب یہ کیا مطلب ٹھیک ہے جو مطلب نہیں، یہ تعریف جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائنس کے اندر کوئی بھی حقیقت جو ہے مستقل علمی حقیقت یا قانون نہیں سمجھی جائے، یہ بالکل اسٹیبلشڈ اور اس پہ جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا یعنی کہ ایکنالج انہوں نے کیا ہے، لیکن جس بنیاد پر انہوں نے اسے ایکنالج کیا ہے نا اسے بھی میں ڈسکس کروں۔ نہیں، یہ جو مطلب پہلا جو مطلب آرگومنٹ ہے کہ علم کے جس شعبے کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کا دوسرا نام علم کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات تو مطلب یہ کہ جب کائنات کی جو اصطلاح ہے یہ مجرد اصطلاح نہیں ہے، مطلب ایک کائنات وہ ہے جو فرعی کائنات ہے اور ایک کائنات وہ ہے جو غیر فرعی ہے۔ سائنس تو کانٹ کے بعد کلیئرلی غیر فرعی کائنات کو اپنے دائرے تک خارج کر رہی تھی۔ ان کی تعریف میں یہ معلوم جو ہے ہوتا ہے کہ سائنس کے اندر کائنات کا جو وہ حصہ ہے جو فینومینا اور فامینہ ہے وہ شامل ہے۔ یہ تو میں نے پورے آرٹیکل میں کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس کانٹین ڈسٹنکشن کو پرزیوم کیا، میرا مطلب اعتراض اس میں یہ ہے کہ یہاں پر مطلب علم کائنات میں یہ کائنات کی مادی اس کو بھی دونوں کو شامل اور یہ غلط ہے سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر۔ ظاہر ہے اسی بنیاد پر تو اسلامک سائنسز کے لیے یہ آرگیومنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو امپورٹنٹ جو امپلیسٹ چیز ہے نا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ سائنس بنیادی طور پر جو نکل کے آتا ہے نا وہ ہے پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی، اور اس مادی دنیا کے پرابلم کو ریزالو کرنے کا سب سے افیکٹو طریقہ سائنس۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ، اور اس کے آگے بھی انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ گو کے تجربے کی بنیاد پر کوئی مستقل سچ حاصل نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، کمپلیٹلی ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا انڈکٹیوزم کو، کمپلیٹلی انڈکٹیوزم ریفیوٹیبل نہیں ہے، لہذا سائنس کی کسی نہ کسی ڈائمینشن میں وہ موجود رہے گا۔ لہذا یہ قانون بنانے کی اور ایک جنرلائز لا بنانے کی جو خواہش ہے وہ تو موجود رہے گی ہی رہے گی، خواہش کی سطح پر تو موجود رہے گی، کیونکہ آگے چل کے اس کی دلیل وہ یہ فراہم کرتے ہیں کہ اگر اس علم کو وہ مستقل علم نہیں سمجھتا یا مستقل قانون کے طور پہ نہیں سمجھے گا سائنٹسٹ، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی روشنی میں مزید حقیقت کے دائرے آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ان کو بیان کر سکے۔ یہ اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کسی سطح پر اس کو حقیقی مان کر آگے چلے، اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو انہی کے خیال کے مطابق وہ یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی تجربے تفکر کی بنیاد پر جو آپ نظریات قائم کرتے ہیں سائنس کی دنیا کے اندر، کسی نہ کسی سطح کے اندر اس میں آبجیکٹیوٹی یا معروضیت پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ بنایا ہوا قانون کیا حقیقت سے ہم آہنگ ہوگا یا حقیقت اس قانون سے ہم آہنگ کرنے کی آپ کوشش کریں۔ پورے آرگیومنٹ جو انہوں نے دیے اس میں یہ ہے کہ وہ کورسپونڈ کرے گا ریئلٹی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین قدرت جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کو پہچاننے کا ایک میتھڈ ہے سائنس جو مستقل چلتا رہا ہے، وہ کہ انہوں نے ریلیٹیوٹی کی بھی بات کی ہے، ڈسیپشن کی بھی بات کی ہے، انڈکٹیو پرابلم کو بھی لیا ہے، فالسیفیکیشن کو بھی کسی نہ کسی حد تک بائی امپلیکیشن لیا ہے، لیکن جس چیز کو انہوں نے لیا نہیں ہے وہ
وہ یہ کہ پری کینٹین میکینزم ہے سائنٹیفک انالیسس کا کہ میرا علم حقیقت کو کورسپونڈ کرے گا، کورسپونڈنس تھیوری کو فالو کرے گا۔ اچھا اب دیکھیں اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، یہ صرف کانٹ نہیں بلکہ کانٹ سے پہلے ہیوم، اگر آپ ہیوم کو دیکھیں تو ہیوم کہتا ہے کہ دیکھیں کاز اور ایفیکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ایک خاص قسم کا ابہام یہ موجود ہے کہ آپ کازل ریلیشن شپ کو ایکسپیرئنس کے تھرو پہچانتے ہیں، یعنی کہ میں کس چیز کو کاز اور کس چیز کو ایفیکٹ کہوں گا، اگر دو مختلف ایونٹس بار بار ایک ساتھ ہوتے رہے اور میں نے ان کو آبزرو کر لیا تو میں ان کے درمیان کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن شپ پہچان لوں گا اور اس کی بنیاد پر میں کازیشن کا آئیڈیا جنریٹ کروں گا۔ ہیوم کا جو اعتراض ہے کازیشن کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھائی آئیڈیا تم اسی چیز کا بنا سکتے ہو جس کے تمہیں امپریشن ملتا ہے، تو جب تم کہتے ہو کہ اس چیز کو میں پھینکتا ہوں اور یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس چیز کا پھینکنا اور اس چیز کا ٹوٹنا کازلی ریلیٹڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس تعلق کو پہچان لیا۔ تو ہیوم یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس کا اس سے گرنا اور اس کا ٹوٹ جانا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا تم یہ کہتے ہو کہ ان کے بیچ میں نے تعلق دیکھا ہے، تو تعلق کا تو کوئی امپریشن نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ اسمیل سکتے ہو، یعنی کہ چیز کا پھینکنا اور اس کا زمین پہ گرنا کازلی اگر ریلیٹڈ ہے، یا انسان کے جسم پہ گولی کا لگنا اور انسان کا مر جانا کازلی ریلیٹڈ ہے، یا ہوا کا زور سے آنا اور دروازے کا بند ہونا کازلی ریلیٹڈ ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے کازیشن کا آئیڈیا ایبسٹریکٹ کر لیا تھرو آبزرویشن۔ یہ پوری سائنٹیفک آرگیومنٹ کے اندر کازیشن کو پرزیوم کرتے ہیں۔ ہیوم یہ کہتا تھا کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے نہ تو اس کو تم حواس خمسہ کی بنیاد پر ثابت کر سکتے ہو اور نہ تم لاجک کی بنیاد پر ثابت کر سکتے ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حواس خمسہ کی بنیاد پہ جب تم یہ کہتے ہو تو تمہارا ہر ایکسپیرینس ایک پرٹیکولر ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس چیز کا اس پہ گرنا اور اس چیز کا ٹوٹ جانا یہ دو الگ الگ ایونٹ ہیں۔ اب اگر تم ان کو میں تعلق پیدا کرتے ہو تو وہ تعلق بنیادی طور پر تم سمجھتے ہو بیرونی دنیا میں وجود رکھتا ہے، وہ تعلق حقیقتاً وہ بیرونی دنیا وجود نہیں رکھتا، بلکہ تمہاری سائیکولوجیکل میک اپ ہے یا تمہاری سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے کہ شیشے پہ جب بھی میں یہ ماروں گا یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دو دلیلیں تم فراہم کر سکتے ہو، ایک دلیل یہ کہ جب بھی میں نے یہ اٹھا کر اس شیشے پہ مارا یہ ٹوٹ گیا، تو یہ تو انڈکشن ہے، اور انڈکشن تو نیسسریلی ٹرو نہیں ہوتا، یہ ممکن ہے کہ ایک بار میں ماروں اور یہ نہ ٹوٹے، یہ ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ جو علم تمہارا ہے وہ تو ایک پوسٹیریوری ہے نا، ایکسپیرینس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو کازیشن تو ایکسپیرینس کرنے سے پہلے تمہیں بتا سکتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، لیکن جس چیز کے بارے میں ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی تم بیان کرو گے تو ایکسپیرینس کے بعد ہی تمہیں پتہ چلے گا۔ لہٰذا ایکسپیرینس کی بنیاد پر تم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا ایکسپیرینس جو تمہیں اس گلاس اس جگ اور اس پتھر کے تعلق سے جو پیدا ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، وہ پرابیبلی ٹرو ہو سکتا ہے، نیسسریلی ٹرو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ تم پیدا کرتے ہو اس کی دوسری جسٹیفیکیشن تم لاجیکل بتاتے ہو کہ شیشے پہ پتھر کا ٹکرانا لاجیکلی امپلائی کرتا ہے کہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ تو اب یہ جو نیسیسٹی ہے اس کی کیا بغیر ایکسپیرینس تم کلیم کر سکتے ہو؟ بغیر ایکسپیرینس تو کلیم نہیں کر سکتے، یعنی کوئی لاجیکل نیسیسٹی تھوڑی ہے، یہ تو ایک سینتھیٹک اسٹیٹمنٹ ہے، امپیریکل اسٹیٹمنٹ ہے اور ایکسپیرینس بیسڈ ہے، لہذا تم یہ امپلائی نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ پتھر کے لگنے سے گلاس ٹوٹ جائے،
क्यों? क्योंकि ग्लास के टूटने के तो इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज हो सकती, और उन इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब ये टकराया तो वो ना टूटे। मुमकिन है कि नहीं टूट पाया, कोई वजह थी। हो सकता है कि ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास का बना हुआ, पत्थर मारेंगे तो नहीं टूटेगा, गोली मारोगे तब भी नहीं टूटेगा। तो ये तो एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा कि क्या हर शीशा टूट जाता है पत्थर मारने से। तो ह्यूम ने बुनियादी तौर पर कॉजेशन को प्रॉब्लमेटाइज कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे आर्टिकल के अंदर कहीं पर भी कॉजेशन को क्रिटिसाइज नहीं किया, कॉजेशन को एक बुनियादी फ्रेमवर्क के तौर पर कबूल किया गया कि अगर मेथड तुम्हारा ठीक है तो तुम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप डिस्कवर कर लोगे। और कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में ये बताया गया कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बाहर होता है, आप उसे डिस्कवर करते हैं। कांट पहला आदमी जिसने कहा कि तुम इम्पोज करते हो कॉज और रिलेशनशिप चीजों के दरमियान, और उसकी इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कांट के बाद किसी ने को चैलेंज किया किस चीज का आप इम्पोज करते हैं? हेगल ने इम्पोज किया है। हेगल अपनी मेटाफिजिक्स के थ्रू, हेगल कहता है कि एक आइडिया है जो अपना इजहार कर रहा है, और जिस हद तक वो अपना इजहार करता है उसी हद तक तुम्हारी अकल की हुदूद है। जब वो आइडिया अपने आप को मजीद रियलाइज करेगा, तारीख का धारा आगे बढ़ेगा, इंसानियत बहसियत मजबूत ज्यादा रैशनल होगी, तो उसके सामने वो रैशनल कॉन्ट्रडिक्शन वाजे हो जाएंगी जो पिछले दौर के इंसान के सामने वाजे नहीं थी। तो कॉन्ट्रडिक्शन के वाजे होने के लिए आइडिया की रियलाइजेशन दरकार है, और आइडिया को रियलाइजेशन के लिए वक्त दरकार है। लिहाजा कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए डायलेक्टिकल प्रोसेस नेसेसरी। लिहाजा कांट के पास जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड चूंकि स्टैटिक है, इसलिए आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इम्पोज कर रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि हेगेलियन मेटाफिजिक्स में आइडिया जो है अपना इजहार करता है, जिसके नतीजे में तारीख इंसानी कंस्ट्रक्ट होती है। कांट के सिस्टम में तहजीब इंसानी या तारीख इंसानी ह्यूमन रीजन की इम्पोजिशन एक्सटर्नल वर्ल्ड पे करने के नतीजे में पैदा होती है। तो प्रोग्रेस क्या है? इम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर माइंड। हेगल के पास एब्सोल्यूट का इजहार है, तो उसने बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन कर लिया, तो लेकिन उसकी माबादु तबियत जो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कांट कहता है कि माबादु तबियाती जो हकायक हैं उनको मैं इल्म के दायरे में नहीं लाऊंगा, लेकिन हेगल तो बिस्मिल्लाह ही माबादु तबियत से करता है, हालांकि उसके बाद का पंद्रह है। जब इसमें एक मतलब ये जो इनका जो मतलब साइंस की जो डेफिनेशन है वो 18वीं सदी की जो साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट की उसकी डिपेंड करती है, और ये आंटियन मतलब चेंज ऑफ पैराडाइम ऑफ मेटाफिजिक्स को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, या ये इससे वाकिफ नहीं है। लिहाजा ये जो 18वीं सदी की साइंस थी जिसका ख्याल था कि हकीकत है और उसको जो है वही हकीकत को आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब मज़ाहिर कायनात से जो है खालिक कायनात तक, और खालिक कायनात से मज़ाहिर कायनात तक पहुँच सकते हैं। हाँ, और मज़ाहिर कायनात चूँकि बाहर है और इंडिपेंडेंट है ह्यूमन माइंड से, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ कॉजल रिलेशनशिप है उसको आप साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू डिस्कवर कर लेंगे, और जब आप डिस्कवर कर लेंगे तो आप बता देंगे कि ये क्या है। सही। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर इनका जो आपका जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के अंदर ये नहीं बताते कि जो कॉज और इफेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी नौयत यूनिटरी है या प्लूरलिस्टिक है। हालांकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एरिस्टोटल के फ्रेमवर्क में, जो एरिस्टोटल के पास कॉजल रिलेशनशिप जो होते हैं प्लूरलिस्टिक होते हैं, यानी कि कॉज हर चीज का एक कॉज नहीं होता, चार कॉजेज मिलते हैं तो एक फिर वजूद आता है। यानी कि ये कैसे वजूद में आया है? ये जब चार कॉजेज के नतीजे में, एक इसका एफिशिएंट कॉज कि जग बनाने वाला होना चाहिए, दूसरा जग बनाने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल कॉज,
जो जिस की मदद से वो जग बनाए। तीसरी चीज फॉर्मल कॉज, जग बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या फ्रेमवर्क क्या होगा जग का। और चौथी चीज जग में क्यों बनाऊं, पर्पस। तो ये चार जो चीजें हैं जब एक खास तनासुब में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी तो जग वजूद में आएगा। लेकिन ये मतलब 18वीं सेंचुरी के जो मतलब साइंटिफिक पैराडाइम है, न्यूटन ने कहा कि ऐसा नहीं होता। न्यूटन ने कहा कि ये है कोई किसी भी चीज के वकूफी होने का एक ही कॉज हो सकता है, और जिन चीजों को तुम अलग अलग कहते हो दरअसल वो एक ही कॉजल रिलेशनशिप में एक्सप्लेनेबल है। यूनिटरी कॉजेशन का फ्रेमवर्क उसने दिया कि नेसेसरी कॉज क्या होगा और सफिशिएंट कॉज क्या होगा। नेसेसरी कॉज वो कि अगर वो कॉज अवेलेबल नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकता, तो नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। तो वो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें कॉजल रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको दूसरे तमाम फैक्टर जिससे फोर्स या एक्सेलरेशन मुतासर हो सकते हैं उनको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप पहचान लेंगे। लेकिन जो नेचर है वो नेचर के अंदर तो ऐसा नहीं है, तो फिर आप कैसे डिस्कवर करें उस ताल्लुक, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप को समझने के लिए। और जब आप उस रिलेशनशिप को समझ जाएंगे उसके नतीजे में आप फोर्स की एक डेफिनेशन बना लेंगे, फिर आप टोटलिटी के अंदर उसे रख कर इस्तेमाल करते चले जाए। अच्छा, लेकिन ये 18वीं सदी की साइंस में भी मतलब साइंस को एक मुस्तकिल इल्मी हकीकत और कानून कुदरत तमाम ये मतलब पैराडाइम में समझा जा सकता है, ऐसा नहीं। और 18वीं सदी के में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होने शुरू हुई इनके ह्यूमन साइंसेस के अंदर, खासतौर पे ह्यूमन साइंस, वो साइकोलॉजी थी। जैसे ये सारे के सारे जो फलसफी हैं वो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 18वीं सदी के अंदर आइडियलाइज करना शुरू कर दिया था इस मेथडोलॉजी को। कांट भी यही चाहता था, डेकार्ट्स कहता था द पर्पस ऑफ फिलॉसफी इज टू डेवलप ए रिगरस साइंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलॉसफी मेथड क्या है, रिगरस साइंस। यानी कि साइंस को ये समझा जाता था कि वो प्री सपोजिशन लेस, तो वो ये समझते थे कि जो चीज प्री सपोजिशन लेस होगी, नेचुरिकल होगी, कंसिस्टेंट होगी, अनबाइज होगी, वो ही साइंटिफिक मेथड होगा। तो वो कहते थे कि ये तो बढ़िया चीज है, फलसफे को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको तो वो आइडियलाइज करते थे। लेकिन ये कहना कि तमाम लोगों का कंसेंसस था, पहली बात तो ये उस कंसेंसस को जज करने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं अवेलेबल था। कैसे तय होगा? दुनिया में कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं जिसपे आप तमाम दुनिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हो वो सब एक्नॉलेज करें। ये तो एक खास किस्म का प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पता नहीं कितने पाइपलाइंस के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होंगे जो फंक्शनल होंगे एक लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जब आइंस्टाइन ने ये E=mc² के बारे में हुआ तो बहुत सारे जो फिजिस्ट थे उन्होंने कहा हमारे पास कई ऐसे मैकेनिज्म हैं जो एनर्जी मास कन्वर्जन को बयान करते हैं, लेकिन वो हमने डिस्क्लोज नहीं किए क्योंकि हमें पता है कि इसके नतीजे में कोई अच्छा ही नहीं करेगी, नुकसान तो उसे वो इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये कहना कि प्लेटफॉर्म कौन सा अवेलेबल है, यानी कि टीवी पे आगे अगर मतलब कोई आदमी कहता है मैं ये समझता हूँ और सब लोग चुप हो जाते हैं, तो इससे ये आपने कहा इम्प्लाई कर लिया कि सब लोग चुप हो, सब लोगों को करते हैं। या ये कि टीवी पे आगे किसी ने कह दिया ये सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड है, तो इससे क्या इम्प्लाई हो गया? तो प्लेटफॉर्म का तयन आप बताए ना कि क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म तो कोई ऐसा है नहीं जिसकी बुनियाद पे बताया जाए कि भाई सारे साइंटिस्ट आ जाए और कहें सब लोग भाई हाथ खड़े करेंगे, सब लोग इससे एग्री है, सब लोग हाँ भाई एग्री, और तो सब ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हिस्टोरिकली कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये जरूर है कि एक डोमिनेंट डिस्कोर्स होता है। सबसे बेहतर जो इसमें जो हमें एनालिसिस करता है ना वो मिशेल फूको करता है। मिशेल फूको कहता है नॉलेज के कोई डिस्कोर्सेज होते हैं, जो डोमिनेंट डिस्कोर्स होता है ना वो प्रिवेल करना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में वो डिस्कोर्सेज जो कि वीक पड़ रहे होते हैं वो दब जाते हैं और वो गैर माकूल लगने लगते हैं।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنسنسس ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکورس ڈومینیٹ کر گیا. جس طرح آج آپ کو پاس حکیم کے پاس جانا غیر معقول نہیں لگتا یہ بات کہ آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور اگر آپ حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں تو گھر والے سب سے پہلے ناراضگی سے جو کلیم کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا سارے ڈاکٹر مر گئے جو تم حکیم کے پاس چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جو علم حکیم رکھتا ہے اور جو علم ڈاکٹر رکھتا ہے، ڈاکٹر کا جو علم ہے اس سے ریزنیبل نالج سمجھا جاتا ہے، لیکن حکیم کے پاس جو علم ہے اسے ان ریزنیبل نالج سمجھی جائے. تو ڈسکورس چونکہ ڈومینیٹ کر گیا ہے، اسی لیے آپ کو لگتا ہے بظاہر کہ کنسنسس ہے. ضروری تو نہیں ہے کنسنسس، ضروری نہیں ہے. تو ایسا کوئی پیراڈائم تو نہیں ہے. خالی اب آپ ہے نا اس میں جو آپ کو سلیکٹ کرنا وہ آپ پوچھتے چلے ون بائی ون جواب دیتا چلتے. اس میں کلیم کیا ہے یہ جو مطلب تجربے کی غرض مشاہدہ ہے اور مشاہدے کی غرض غور و فکر کے بعد حقائق اخذ کرنا. آج بہت سے الگ الگ سائنسی حقائق مل کر ایک ایسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو براہ راست تجربے اور مشاہدے کے طریقوں سے ثابت شدہ نہیں ہوتی. تاہم چونکہ وہ آج ثابت شدہ حقائق کو منظم کرتی ہے، اس لیے سائنسداں اسے ایک قابل یقین نظریے کے طور پر اپنے سائنسی حقائق میں داخل کر لیتا ہے. تو اس کے اندر تو تجربہ وغیرہ جو ہے مطلب تو نہیں رہا، مطلب اس طرح بگ بینگ تھیوری ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی تجربے کا ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے آپ، تو وہ قابل یقین کیسے ہوگی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کے لیے جو آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں مشاہدے کی بنیاد پہ، وہ یہ دیتے ہیں کہ جو گیلیکسی کے اندر سسٹم ہے، پلانیٹری سسٹم ہے، وہ پھیل رہا ہے کہ وہ ڈسنٹیگریٹ یعنی کہ دور ہو رہا ہے، یعنی کہ فرض کیا اس کا جو ریڈیس ہے وہ بڑھ رہا ہے. اگر وہ بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کو وہ نیگیٹو آرگیومنٹ کے تھرو بتاتے ہیں کہ اگر یہ آگے پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقت پر کسی ایک نقطے پہ جمع اور اس کے نتیجے میں ایک دھماکہ ہو جس کے نتیجے میں یہ پلانٹ ڈسنٹیگریٹ ہو. تو کمپیوٹر پروجیکشنز کی بنیاد پر وہ یہ کلیم کرتے ہیں یا سائنٹیفک پروجیکشنز کی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک تناسب کے ساتھ پھیل رہی ہے تو اگر آج سے 1 ملین سال پہلے جس فرض کیا کہ ریشیو سے یا ریٹ سے وہ پھیل رہی ہے اس کو اگر آپ منیمائز کرتے چلے جائیں ریورسلی، تو اگر ریورس کریں اس پروسیس کو تو فرض کیا وہ کہتے ہیں کہ 10 ملین ایئرز پہلے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ تھے. یہ وہ مشاہدے کی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک منظم فریم ورک آپ کو لگ رہا ہے تو اسے داخل کر لیتے ہیں، لیکن کنسینشوس نہیں ہوتا. داخل کیا جا سکتا ہے، داخل کیا جاتا ہے، لیکن وہ کنسینشوس نہیں ہوتا. جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا وہ ریلیجیس لوگوں کے اوپر یہ ہوتا ہے یہ لوگ لڑتے ہیں، مذہبی لوگ ایک بات پہ ایگری نہیں کرتے. سائنٹسٹ جو ہمارے یہاں تھوڑے بہت سائنس وغیرہ پڑھے ہوئے یونیورسٹی کے ضرور، تو جو سننے والا آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ اعتراض جو آدمی کر رہا ہے جس علمی منہاج سے یا جس ایپسٹمولوجیکل پیراڈائم میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوگا وہاں پہ کنسنسس ہوتا ہوگا. یہی امپلائی کرے گا نا ایک عام آدمی. جب عام آدمی امپلائی کرے گا تو اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دیکھے گا کہ بھائی ریلیجیس ڈفرینسز تو ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ریلیجن کو تو وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ ریلیجیس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں تو اسے پتا ہے کہ ڈفرینسز ہیں ریلیجیس پریکٹسز کے اندر. سیم ریلیجنس کے اندر بھی رہے ہیں. ہر یہ کمپیریٹیو ریلیجنس کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں اور ریلیجنس کی اپنی ہسٹری دیکھ لیں، کرسچینٹی کی دیکھ لیں، جوڈائزم کی دیکھ لیں، بدھزم کی دیکھ لیں، اسلام کی دیکھ لیں، تو ان میں انٹرپریٹیشن میں ڈس ایگریمنٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو فیکٹس ہے کہ بھائی ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، کنسنسس نہیں. حقیقت ایک ہے تو کنسنسس بھی ایک ہونا چاہیے. تو بھائی ادھر کہاں ہے کنسنسس؟ ادھر بھی نہیں. ادھر تو بہت وائلنٹ قسم کے ڈس ایگریمنٹ ہے، بہت وائلنٹ.
ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے آرگومنٹ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں, دی پرزمپشنز آف یور آرگومنٹ. اگر وہ آپ واضح نہ کریں نا تو وہ آپ کے آرگومنٹ کا پریجوڈس ہوتا ہے جو منتقل ہو جاتا ہے دوسرے انسان. اب گارڈمر یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے آرگومنٹ کا پریجوڈس ہے نا بھائی, اس کو واضح کرو. واضح نہیں کرو گے تو لوگ ڈسیو ہو جائیں گے, لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. اب جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس ٹاک شوز کے اندر وہ 2 سائنٹسٹوں کو بلا لیتے ہیں, 2 مذہبی لوگوں کو بلا لیتے ہیں. اب بولتے ہیں بھائی چاند کے بارے میں بتاؤ, چاند کیا ہوتا ہے, یہ وہ چاند ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, زلزلہ کیوں آتا ہے, کس طرح کی ہوتا ہے نا. جس پیراڈائم کے اندر تم بیٹھے ہو وہ چلتا ہی ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر. میڈیا کین ناٹ رن وداؤٹ ڈفرینس آف اوپینین, ادروائز اٹ کین ناٹ سسٹین اٹ سیلف. میڈیا تو چلتا, کیپٹلسٹ انسٹیٹیوشن ہے نا بھائی. دنیا میں جہاں نان کیپٹلسٹ اکانومیز نے جو میڈیا ڈیولپ کیا اسے آپ کیا کہتے ہیں, میڈیا کہتے ہیں. رشینز جو ٹیلی ویژن تھا اس کو کیا کہتے تھے, میڈیا کہتے تھے. اسے پروپیگنڈا کہتے تھے. ایران کے اندر جو ہوتا اسے کیا میڈیا مانتے ہیں, ایرانی خود نہیں, اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا. تو اسے کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین از دی انسٹیٹیوشنل کنڈیشن آف دیٹ فریم ورک. ٹھیک, جو تمہاری روح ہے وہ یہ ہے کہ تم توڑو گے اور وہاں پہ لوگوں کو بلا کے پیش اس طرح کرتے ہو کہ چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے سب کچھ. حدود آرڈیننس کے اوپر علماء کو بلا دیا, اب آپ سب کنسنسس ہو جائے. ایسا انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, صرف ریلیجن میں بھی نہیں, سائنس میں بھی نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا ہے سب لوگوں کو بلا دیا, کلاسیکل فزکس اور کوانٹم, ایک طے کر لو بھائی, آج طے کر لو ایک رات. کلاسیکل فزکس کو ٹھیک میں کوانٹم فزکس ہو جاؤں گا. اور فیئر آرگومنٹ جو کہتا ہے میں تو میجک کو بھی اسی سطح پہ رکھتا ہوں جس سطح پہ سائنس کو رکھتا ہوں. تمہیں کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میجک سے سپیریئر ہے سائنس, سوائے اس کے کہ وہ ٹیسٹیفائبل کانسیکوینس ہے. تو سائنس میں اسٹیج سبجیکٹ بنا کے تم کیا کر رہے ہو, پاسبل نالج کے اسٹرکچر کو دبا دے رہے ہو, کچل دے رہے ہو, جس کے نتیجے میں دنیا یک رخی ہو جائے گی, 1 ڈائمینشنل ہو جائے گی, جو ڈیزاسٹر ہے, ڈینجرس ہے. بے تحاشا اس میں لکھا اور بتایا کہ کس طریقے سے تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چیز یا یہ اپروچ علم کے بارے میں اس اپروچ کے مقابلے میں نیسیسریلی سپیریئر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کا منہاج اپنی مابعد طبیعت رکھتا ہے اور یہ علم کا منہاج اپنی مابعد طبیعت رکھتا ہے, اور مابعد طبیعتی جو حقیقتیں یا پوزیشن ہیں دونوں ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اس لیے ان کے درمیان کوئی میننگ فل ڈائلاگ پاسبل نہیں ہے. اسے وہ کہتا ہے انکمنشوربلٹی, دی آئیڈیا آف انکمنشوربلٹی. میں الگ پیراڈائم میں ہوں, آپ الگ پیراڈائم میں. میں پیراڈائم شفٹ کروں گا تو مجھے ریٹریٹ کرنا پڑے گا اپنی میٹا فزکس کو, یا آپ اپنی پیراڈائم شفٹ کریں گے تو آپ کو اپنی, جس طرح ریلیجیس کنورژن ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بھی ایک بڑا فلاسفی اور سائنس کا اہم آدمی ہے کون. وہ کہتا ہے, جرمن امریکن تھامس کون, وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از جسٹ لائک اے ریلیجیس کنورژن. جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اپنی میٹا فزیکل اسمپشن کو چھوڑتا ہوں اور تیری میٹا فزیکل اسمپشن کو اختیار کر لیتا ہوں. تو وہ اس کے پیچھے آپ بتائیں کیا عقلی دلیل ہے. وہ کہتا ہے اٹس برینٹ آف مائنڈ, اٹس سائیکولوجیکل, اٹس فیتھ بیسڈ, اٹس ناٹ نیسیسریلی ریشنل. اور اگر وہ ریشنل ہے بھی تو ڈیمانسٹریبل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجن کے اندر جس طرح کنورژن ہوتا ہے نا اسی طرح سائنس میں بھی کنورژن ہوتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے گیسٹالٹ شفٹ, ریلیجس کنورژن. ٹھیک ہے, ریلیجس کنورژن ہوتا کب ہے کہ ایک مذہب کو تم پریکٹس کیے جا رہے ہو اور اچانک تمہیں وہ غیر معقول لگے اور تمہیں لگے کہ میں مر گیا. یعنی کہ وہ کہتا تھا, پکھال کہتا تھا کہ میں اس پہ مطمئن تھا کہ سارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے اپنے سر پہ لے لیا, اب میں جتنی بدماشی کروں معاف تو میں کر دیا جاؤں گا. پریکٹسنگ کیا تھے, کرسچن تھا وہ.
تو یحییٰ جو اس کا نوکر تھا اس نے کہا کہ بھائی میں تو کل سزائے موت ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں تو کل سزائے موت ہوگی مجھے اور میں تو کل جنت میں پہنچ جاؤں گا. آپ اچھے آدمی ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے, اسی لیے کہ آپ کا تصور خدا ٹھیک نہیں ہے. غلام اس کو بتا دیں. اور یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں, کیا آپ ضمیر اس سے مطمئن ہے کہ اتنی بدماشی کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی قربانی کے نتیجے میں آپ معاف کر دیے جائیں گے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ لگتا ہے آپ کو؟ ہم مسلمان ہی کہتے ہیں معاف نہیں ہوں گے, اگر بدماشی کریں گے سزا ملے گی. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلا اس کی کال کوٹری سے, مجھے لگا کہ واقعی میں جہنم میں جاؤں گا, میں بچوں گا نہیں, میں نہیں بچ سکتا. تو اسی طریقے سے ایک آدمی جب کلاسیکل فزکس میں کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کرتے کرتے اسے کلاسیکل فزکس کی بیسک اسمپشن غیر معقول لگنے لگتی ہے تو وہ کوانٹم فزکس میں چلا جاتا ہے. لائک اے ریلیجیس کنورٹ ہو گیا, کنورژن ہو گیا. تو کنورژن انہوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ سب لوگ آ جاتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, جس طرح نہیں وہ ہوتا ہے. ایک پروگرام آتا تھا الجھن سلجھن, اس میں ان کو پکڑا دیتے تھے, وہ ہوتا تھا اس کو لکھ دیتے تھے ہاں یا نہیں, اگری ڈس ایگری. تو وہ دو لوگ بک کرتے تھے, پھر وہ کر کے اٹھایا. آپ لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا ذہنی صلاحیت ہے؟ یہ جو ٹاک شوز کے جو ہوتے ہیں نا, شروع میں جب میں جوان تھا تو جاتا تھا, 2-3 بار میں جب گیا تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہے نا آگے بیٹھیے اگلی لائن, کیونکہ منظور صاحب کا پروگرام تھا. مجھے آگے بیٹھنا تو میں تو ڈسکشن کروں. جب میں آگے بیٹھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کچھ خواتین تھیں اور دو آدمی تھے اور کچھ خواتین تھیں. 9 سیٹیں تھی فرنٹ لائن پہ, ان سے سب پہ وہ لوگ بیٹھ گئے. تو وہ اٹھنے پہ تیار نہیں ہوتے وہاں سے. میں پیچھے بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا بھائی پھر تم یہ پیچھے بیٹھ گئے آ جاؤ. اب میں وہاں آ گیا تھا, میں کہتا وہ تو تو پھر وہ جو آدمی اینکر پرسن تھا وہ آیا اور انہوں نے کہا بھائی آپ پیچھے چلے جائیں, انشاءاللہ آپ کو ڈرامے میں چانس ملے گا. وہ خواتین اور حضرات تھے جو اپنے یہ بتانے آتے ہیں ہمارا فوٹوجینک فیس ہے. تو وہ ہر جو ٹاک شو ہوتا ہے نا اس میں وہ آ جاتے ہیں, آ کے وہیں بیٹھے ہوئے تیار ہو کے. ان کو کوئی غرض نہیں کیا بات ہو رہی ہے, کچھ نہیں, پر وہ ٹی وی میں آنا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ آتے, اس لیے آتے. اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 21ویں صدی کا تقاضا کیا ہوگا, 21ویں صدی میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے. وہی سمجھ رہے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہونا, یہ مطلب ہے. تو میں 1 گھنٹے تک ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ جو سمجھائیں گے اس کا کیا مطلب ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو سوال کرنے تھے انہوں نے وہی کہا قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے 21ویں صدی کے بارے میں. وہ قرآن شریف کوئی جنتری کی کتاب نہیں. جتنے انہوں نے سوال کیے سب انہوں نے مائنس کر دیا. تو مجھے ٹاک شو کے اندر تم نے پبلک لا کے بیٹھے, کون ہے بھائی, وہ کیا ہے, وہ تو اس میں نام لکھ دو, فنا ڈاکٹر, پیٹ کے درد کا ڈاکٹر, اسے کیا پتا, اس کو کیا پتا بھائی, اس کو کیا پتا تہذیب کیا کرتی ہے, تہذیب کس طرح سے فنکشن کرتی ہے, اس کو کیا پتا. بھائی آپ یہ کھائیں, ہاجمولا کھائیں, ڈابر ہاجمولا کھائیں, یہ کھائیں, ہاں فلیجولا, یہ اسے یہ تو پتا. تم اس سے کہہ رہے ہو بتاؤ تہذیب ہے کہتے ہیں. اب آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہے تو اسے پتا ہے کیا سوشل سائنسز کا, ہیومینیٹیرین سائنسز کا, اس نے لگایا کیا, اینتھروپولوجسٹ ہے کیا وہ. تم کہہ رہے ہو نہیں ہے پڑھے لکھے آدمی متاثر ہے, پڑھے لکھے آدمی کا دماغ چل رہا ہے اس سے. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کنسینسس بذات خود ایک پرابلمٹک چیز ہے. کنسینسس انسانوں کے درمیان ہوتا ہے یا اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا کانسیکوینسز کی بنیاد پہ ہوتا ہے, نتائج کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ریلیجن کے اندر ڈس ایگریمنٹ ہے اور سائنس کے اندر بالکل جھوٹی بات ہے, کوئی نہیں مانتا ایسا کوئی نہیں کہتا. کوئی بڑا سائنٹسٹ, کوئی بڑا آدمی, ہمیں آئنسٹائن جو تھا نا وہ بھی کہتا تھا کہ آپ بتائیں, تو بھائی تم مجھے ہر جگہ پر کیوں بلا لیتے ہو, مجھے کیا پتا اس معاملے میں.
اس کو بلا لیا ایک موضوع کے اوپر بایولوجیکل اسٹڈیز کے حوالے سے کچھ تھا, اس میں اس کو بلا لیا, تو وہ غلط فہمی کی وجہ سے وہاں چلا گیا اور بیٹھا رہا, اس کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ اس کے بعد اس نے کہا بھائی مجھے تم لوگوں نے کیوں بلا لیا, مجھے تو کچھ نہیں پتا اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کیا پتا. بولے نہیں آپ اپنی ریلیٹیوٹی اور تھیوری کے حساب, میں نے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا اس چیز کے اوپر اس کو. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں صرف بڑے آدمیوں کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں, اس لیے مجھے دور تک نظر آتا ہے. لیکن جن بڑے آدمیوں کے کندھوں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں انہوں نے کبھی اس دن میں نہیں دیکھا, تو مجھے کیا پتا کیا ہے. تو ان کے اوپر آپ زبردستی ایک ورڈ ڈال کے بتا دیں, انہوں نے کنسینشوسلی کلیم کر دیا. کنسینشوس وغیرہ کوئی کلیم نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ جب اس چیز کو ہم سائنٹیفکلی اور میتھمیٹیکلی دیکھیں گے تو ڈس ایگریمنٹ ریزالو ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. وہ تو محض ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے آپ کی, اور اس کی ویلیڈیٹی بھی اسی پیراڈائم کے اندر جج ہوتی ہے جس پیراڈائم کے اندر وہ فنکشن کر رہا ہے. سر یہ تھوڑا سا مطلب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے مطلب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایگریمنٹ کی بنیاد یہ کوئی ایسا مطلب فریم ورک کا ممکن نہیں کہ جس میں لوگوں کی کچھ یعنی کچھ تو ایسی کی بنیاد ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کا کنسنسس تمام لوگوں کا بلڈ اپ دیکھو نا, تینوں کو میں بیان کرتا ہوں. دیکھو, ایک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو بہت زیادہ انسٹیٹیوشنلائز کیا, بہت زیادہ, تو اس کے نتیجے میں وہ شیٹر کر بریک کر. یعنی کہ کرسچینٹی کا میجر پرابلم کیا تھا؟ کرسچینٹی کا میجر پرابلم یہ تھا کہ بائبل ایک موجود نہیں تھی. ایک بائبل نہیں تھی, بہت ساری بائبل تھیں. یعنی کہ یہ بھی ممکن ہوتا تھا باپ ایک بائبل رکھتا تھا, بیٹے کے پاس الگ ہوتی تھی, پوتے کے پاس الگ ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں, تو چونکہ کرسچینٹی کے پاس تو اس مسئلے کا حل نہیں تھا, تو رومنز جب ظاہر رومنز کے پاس جب آیا اقتدار تھا, کانسٹنٹائن کنورٹ ہوا, تو اس نے کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے جب تک کہ یونٹری نہیں ہوتا, سینٹرلائز نہیں ہوتا, اس وقت تک ریاست نہیں چل سکتی, ریاست نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے ریلیجن کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی یونیفائڈ ہونا چاہیے. تو جس طرح سے رومن اسٹیٹ بھی انہوں نے چرچ کو اسٹرکچر کر دیا بیوروکریسی کے تھرو, کیا اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ کرسچینٹی کے اندر ملٹیپل انٹرپریٹیشن نہیں پیدا ہوئی؟ ملٹیپل انٹرپریٹیشن پیدا ہوئی, لیکن اس کے نتیجے پورا کا پورا اسٹرکچر بیٹھ گیا, ارریلیونٹ ہو گیا. دوسرا یعنی کہ ایپسٹمولوجیکل یونٹری کو جب آپ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے, پہلا خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں آپ لمٹ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ علم حاصل نہیں کر سکتے وہ کیا کریں, وہ یا تو یہ طرز زندگی اختیار کریں یا پھر یہ علم حاصل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ طرز زندگی ادارے سے نکالتے ہیں آپ, طرز زندگی ادارے کے اندر جا کے طے ہوتی ہے. تو ادارہ تو ایک اسٹرکچر ہی ہے نا, اس اسٹرکچر کے اندر شامل ہوتے ہی تم دودھ کے دھلے ہو جاتے ہو. پارلیمنٹ میں جاتے ہی سب شریک ہو جائیں گے کیا؟ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہی شریک ہو جاؤ گے؟ ساری زندگی تم نے بدماشی کی ہے, وہاں جا کے بھی تم بدماشی کرو گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر جا کے تم بدماشی نہ کرو؟ ہو سکتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایسا لیگل فریم ورک بنائیں گے کہ بدماشی کرنا چاہیں تو بھی نہ کر سکیں, تو آپ لیجسلیشن کریں, رولس کے رولس بناتے چلے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے تمہارا وہ تو فوت ہو گیا. مقصد تمہارا کیا تھا؟ مقصد تو تمہارا یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں تم ایک
कलेक्टिविटी को डेवलप होगा। लेकिन जब तुम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो वो क्या होती है, सेपरेशन, सेपरेट करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन का जब तुम हिस्सा बनते हो तो इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी ऑफ एसिमिलेशन, इट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेशन। यानी कि क्यों सब लोग कैपिटल सिस्टम के अंदर एसिमिलेशन की बात करते हैं, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। सेपरेट करते हैं ना तुमने डॉक्टर की बिरादरी, डॉक्टरों की बिरादरी, तलबा बिरादरी, असातिज़ा बिरादरी, हाँ, मजदूरों की बिरादरी, मशेरों की बिरादरी, ये तुम क्या कर रहे हो? मजदूरों के मसलों को हल करने के लिए सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन तो बजाते खुद एसिमिलेट कर रही है, किसे? मजदूरों को। लेकिन किससे डिसएसिमिलेट कर रही है, डिटैच कर रही है, अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिविटी। तो पहला तो ये मसला होता है, और ये क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ जब उन्होंने यूनिफाइड करने की कोशिश की। मुसलमानों ने सेंट्रलाइज नहीं किया उस तरीके से इदारे के अंदर, ठीक है ना। बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं किया कि ये भाई ये जिस तरह एक इदारा है रियासत का, ये रियासत का इदारा बन गया, अब सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे, जो इसके अंदर नहीं आएगा वो बाहर निकल गया, उसको कैंसिल हो जाएगी एडमिशन। ऑपरेशन बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, अचानक उन्होंने करना शुरू किया, इस सतह पे पहुंच गए कि दूसरे लोगों ने उनकी एक को कबूल कर लिया। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये झूठा इल्जाम लगाते हैं। जो डाइवर्सिटी है उसको ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और जो अपने कॉन्फ्लिक्ट है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। कितनी बेईमानी की बात है, कितनी बेईमानी की बात है। यानी कि यहाँ पर तुम अपने कॉन्फ्लिक्ट को कहते हो डाइवर्सिटी, हाँ? और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको तुम कहते हो कॉन्फ्लिक्ट। जो मुसलमानों के अंदर जब भी कोई मेजर डिसएग्रीमेंट होता था इल्म की सतह के ऊपर, तो वो क्या कहते थे कि तुम ऐसा करो, अब तुम शादी नहीं करोगे, शादी बंद, तुम जो है एक इदारे में जाकर बैठ जाओगे, पूरी जिंदगी तुम लगा दोगे, ना तुम शादी करोगे, ना तुम बच्चे पैदा करोगे, नहीं वो कुछ ऐसा कभी किया किसी ने? ना सूफिया ने किया, ना उन्होंने किया, जंगी की, सब कुछ किया ना उन्होंने, सब कुछ करते थे, सारे काम करते थे। ये नहीं था कि भाई अब तुमने ये कर दिया, अब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक इदारा बनाते हैं तो इदारा तो चलता ही ड्यूटीज की बुनियाद के ऊपर है, तो है ना। तो आप सेपरेट करते हैं ना कि देखें भाई मैं जब यूनिवर्सिटी आ जाऊँ तो माशाअल्लाह मुझे बुला के कहे कि वहादपुरी को भेजो जरा, और कहे कि भाई देखो आज जो है वो सफाई करने वाला नहीं है, फौरन झाड़ू उठाओ शुरू करो। ये वो मुझे नहीं कर सकता, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं करवा सकता मेरे से काम। क्यों नहीं करवा सकता? इसलिए कि मैं एक इदारे का मुलाजिम हूँ, और इदारे में मेरी जो जिम्मेदारियां वो तयशुदा है। तो जो मेरी जिम्मेदारियां तयशुदा है, उसके बाद अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं मोहब्बत में कर दूं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्लेन पर तो तुम मुझ पर नहीं इम्पोज कर सकते ना ये चीज कि भाई मैं इस आदमी का इंक्रीमेंट होगा, इसमें झाड़ू नहीं लगाई, सब लोग तू करेंगे ना इस बात। ये क्यों होता है? इदारा जो होता है वो एक लीगल स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप कहते हैं कंसेंशुअस, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म जब आप तय करेंगे तो आपको लेजिस्लेट करना पड़ेगा। जब आप उसको लेजिस्लेट कर देंगे तो उसके नतीजे में जो चीज उस दायरे में नहीं आती, वर्ड जो होते हैं ना हलाक कर देते हैं इंसान को। अगर ईसा अवॉइड करते थे लिखने को, लिखवाने को अवॉइड करते थे, वो कहते थे लफ्ज इंसान को हलाक कर देते। अभी जो जजेस का मसला चल रहा है उसमें प्रॉब्लम पता है ना क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा है कि पीसीओ के तहत जिन लोगों ने उठा लिया है उनको हम रिवर्ट कर देंगे। इन्होंने एक मुआहदा किया था पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग मरी डेक्लेरेशन है, वो क्लॉज उसकी थर्ड क्लॉज यही है, ठीक है। उनके जहन में जो लोग बना रहे थे क्लॉज, उनके जहन में क्या है
کہ جو ابھی پریزیڈینشل آرڈر کے بعد بہت سارے ججز نے بائیکاٹ کر دیا اور کچھ ججز نے PCO کے تحت حلف اٹھا لیا. ان ججز کو ریورٹ کرنا جو ذہن میں تھا ان کے وہ یہی تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ان وکیلوں میں بہت سارے اسٹیٹ کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا جا رہا ہے نکلنے کو پھر پھنسائیں گے ان کو بعد میں. آ گیا سگنیچر ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں PCO کے تحت تو چودھری صاحب نے بھی حلف اٹھایا, ان کو بھی ریورٹ کرنا. فضل الرحمان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سب ریورٹ ہوں گے, وہ بھی ریورٹ ہو جائیں گے. آگے نہیں, ان کے دل میں یہ تھا, ان کے دماغ میں یہ تھا, ان کی چاہت یہ تھی, ان کے چاہت بات کچھ نہیں. انٹرپریٹ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ کرے گا نا جو کلوز ہے, کلوز کی. اب وہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو انٹرپریٹ دس کلوز تھرو دی اسپرٹ آف دا ڈیکلریشن. The other party said that no, we are going to interpret this clause according to the literal interpretation. تو ایک literalist ہو گیا, ایک spiritualist ہو گیا, structuralist ہو گیا. تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کنسینسس پیدا کر دو, کنسینسس کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ ایک جھوٹی بات ہے. آج کل کی دنیا میں کنسینسس پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کچھ بھی دکھا دو کرنا شروع کر دیتے. یہ جو عورتیں اتنی اونچی اونچی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, تصور کر سکتے تھے ان کے گھر والے یہ کرنے کا؟ 10 سال پہلے تصور کر سکتے تھے یہاں پاکستان کے اندر وہ پہن کے پھر رہے ہیں نا, وہ شریف گھرانے کے لوگ ہیں. پہن لیا کسی نے, سب نے پہن لیا. اب آپ جائیں تو وہ ڈیزائنر سیدھا ہی نہیں ہے ویسے کپڑا. میرے گھر میں ایک بچی کام کرتی تھی تو اس کے لیے عید کے لیے ہم کپڑے لینے گئے, تو میری بھی اسلام آباد گئی ہوئی تھی, اس سے مجھے یہ دلا کر بھیجنا تھا. وہ ہم ڈھونڈے جا رہے ہیں, کپڑے کو مل ہی نہیں رہے. اور وہ بچی جس گاؤں سے آئی ہوئی ہے اس کا باپ کو مار دے گا ان کو, کیا دلا دیا میرے بچی کو. میں نے کہا بھائی بیٹا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, چکرا گیا میں, دماغ میرا ہل گیا, میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں تو کپڑے دلاتا ہوں اور پھر درزی کے پاس لے آ کے کپڑے سلوا دیتا ہوں. لے آ کے درزی کے پاس سے کپڑے سلوائے گئے اس کے, تو وہ گئی. وہ گاؤں نہیں جا سکتی. وہ بولتے ہم نے اپنی بچی کو تمہارے گھر کام کرنے کے لیے بھیجا کہ اس کو کس قسم کے کپڑے پہنا. ان کے ماحول سے کنسسٹنٹ ہی نہیں. لیکن جب میں کھلاوٹ گیا تو وہاں بھی سب یہی کپڑے پہن کے بلا وجود میں نے اتنی تکلیف کی. یہاں بھی سب ایسے ہی ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنسنسس بلڈ اپ کرنا کیا ہوتا ہے. کھلا دو, کچھ بھی کھلا دو, کچھ بھی پلا دو, کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کرتے ہیں. تو کنزیومر سوسائٹی, کنزیومر کلچر ہے, اس میں کنسنسس بلڈ اپ کرنا کون سی بات ہے؟ جس چیز میں کنسنسس بلڈ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے وہ یہ جس کی علمیت مستحکم ہو. اب یہ کہ ریلیجن کی علمیت بڑی مستحکم ہے, اس کو بریک کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. تو ابھی تو وہ یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے. ہاں سر یہ مطلب مضمون کے اندر کہ انہوں نے آگے جا کے یہی چیز بتائی ہے کہ ابھی بھی ہم نے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ریالٹی کا اسٹرکچر یا مائنڈ کا اسٹرکچر, انہوں نے قرآن کے اندر بھی یہ ڈسکشن تو موجود ہے کہ غور کرو, مطلب فنومینا کے اوپر کسی معلوم ہے, سورج کے اوپر, یہ اونٹ کے اوپر غور کرو, سورج کے اوپر غور کرو, مطلب اپنی ذات کے اوپر غور کرو. قرآن میں یہ ہے کہ دنیا کے لیے عالم کا لفظ استعمال ہے, اور عالم مطلب نشانی گویا, یعنی اس کا سپوزیشن یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کسی بنانے والے کی گویا ایک نشانی ہے, اور نشانی کا مطلب ہے جسے دیکھ کے نشانی دینے والے کا پتہ چل سکتا ہو. یہ تمام تصورات دیکھو نا, یہ تو بالکل ہی پاپولر بات ہے, لیکن ایک عام آدمی ہے وہ امام غزالی کی اس دن بات ہو رہی تھی خالد بھائی سے بھی, تو خالد بھائی نے بھی بتایا کہ بھائی پہلا جو چیپٹر امام غزالی نے کہا اس میں پہلے چیپٹر میں بتایا کہ عاقل کون ہے. عاقل وہ ہوتا ہے جو کہ خشیت الہی جس کے اندر پیدا ہو جائے. مجھے بتا دیں کتنے سائنٹسٹ کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے؟ اور وہ فکر کرنے کے نتیجے میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, یا آپ کہتے ہیں میں خدا بن جاؤں گا. ایک آیت ہے نا, میں یہاں پڑھا رہا تھا ایمفل کے اسٹوڈنٹس کو, تو اس میں سے ایک لڑکا ہے, اس وقت اس نے پبلک میں تو میرے سے نہیں پوچھا, تو ایک آیت ہے نا کہ نہ تم پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو. تو نے کہا سر میں زمین کو بھی پھاڑ سکتا ہوں اور پہاڑوں سے بھی اونچا ہو سکتا ہوں. یہ کیا ہے اس بات کی دلیل؟ میں نے کہا تم کہاں سے اونچے ہو؟ انسٹرومنٹ ہے جن کی مدد سے ہوتے ہو, وہ تو پہلے بھی ہوتے تھے.
تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کا مائنڈ کریٹ ڈومینیشن کا کانکویسٹ آف ورلڈ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ اور ایک ہوتا ہے کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ. ٹھیک ہے, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ یہ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں اور میں اپنے ہونے کا جواز اپنے اندر رکھتا ہوں اور میں اپنا ارادہ مسلط کروں گا اس دنیا کے اوپر. یہ ہے کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ, ہائیڈیگر کہتا ہے. صحیح ہے, اور میں انٹینشنل ہوں اور میں میننگ ڈٹرمن کرتا ہوں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں. میں جس چیز کو جو میننگ دے دوں اس چیز کے وہی میننگ ہوتے ہیں, اور ہر کانشیسنیس ہر شعور زندگی کو جو میننگ دیتا ہے اس کے میننگ ہوئی ہوتی ہے. کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ. یہ ہے کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کہ میں جب بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں ان ریلیشن شپ ود گاڈ. یہ بالکل ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ رکھتا ہے کیا وہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ نہیں رکھتا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ بھی ہے لیکن کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ بھی ہے, لیکن بینگ ان دا ورلڈ ول ڈٹرمن بینگ ود گاڈ. یعنی کہ بینگ ان دا ورلڈ ول ڈٹرمن یور بینگ ود گاڈ. یعنی کہ میں اگر طاقتور ہو جاؤں تو میں کہوں کہ میرا خدا کیا ہے, میرا خدا میں خود ہوں. یا میرا خدا کیا ہے, میرا خدا میری قوم ہے. یا میرا خدا کون ہے, میری نسل ہے. میرا خدا کون ہے, میری کلاس ہے. میرا خدا کون ہے, میری جینڈر ہے. تو پرستش وہ کس کی کرتا ہے؟ اپنی پرستش نہیں کرتا, کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کی نہیں کرتا, کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کی کرتا ہے. لیکن بینگ گاڈ کو انٹرپریٹ کرتا ہے ود ان دی کانٹیکسٹ آف کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کہ میں نے اپنے آپ کو کیا پہچانا. میں نے اپنے آپ کو یہ پہچانا کہ میں وہ ہوں پاکستانی. تو میرا خدا کیا ہو گیا, میری قوم. لہذا میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں گا, قربان ہو جاؤں, اور اپنی قوم کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکوں. یا میں نے اپنے آپ کو پہچانا کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کے لیول پر, میں نے اپنی دنیا میں اپنے آپ کو پہچانا ایک مزدور کے طور پہ. تو میرا خدا کیا بن گیا, میرا خدا بن گیا میری کلاس, میرا طبقہ, کہ میں غریب, میں مزدور آدمی کا بیٹا ہوں. تو میری لائلٹیز کس کے ساتھ آئیں گی, مزدور آدمی سے میرا ایک انسیت ہے. میں مزدور آدمی سے نفرت نہیں کرتا, میں مزدور آدمی سے ایفیلیٹ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا باپ نے یہ کام کیا. تو میں کہوں کہ میں اپنی طبقے کے لیے قربانی دوں گا, قربان کر دوں گا اپنی ذات کو اس کے لیے. تو میں پرستش کسی کروں گا, اپنی کلاس کو. یا میں کہوں کہ نہیں میں عورت, میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں, میں عورت ہوں. تو میرا خدا کیا ہے, میرا جینڈر. تو میں اپنے جینڈر کے لیے اپنے آرام آسائش, اپنی مذہبی اقدار, یہ سب میں قربان کرنے کو تیار ہوں. تو کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ جو سائنٹیفک مائنڈ ہے جب غور و فکر کرتا ہے وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں کرتا ہے. اور جس طرح اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بنایا ہے نا کہ ریلیجیس میٹا فزکس داخل کر زندگیہ کے مفادات کو حل کرنا اور ان سب چیزوں کو افیکٹولی حل کرنا, اس کے لیے پہلے یونیورسٹی. دیکھیں پہلے یونیورسٹی آپ بناتے ہیں کس چیز کی, کس چیز کی یونیورسٹی بنائیں, جو نالج اسٹیبلش ہوگی اس کی بنائیں گے نا بھائی. میں کہوں کہ چاند پہ مویشی پالنے کا آسان اور بہترین طریقہ, اس کے لیے میں یونیورسٹی بناؤں پاکستان میں. چاند پہ اعلیٰ عمدہ نسل کی بھینسوں کی پرورش کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے,
تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی ابھی تو چاند پہ تو وہ ہے ہی نہیں, آکسیجن ہی نہیں ہے, پانی ہی نہیں ہے. لے جائیں گے تھیلی میں, ہوا بھر کے لے جائیں گے تھیلی میں, پلاسٹک کی تھیلیاں بہت ہیں, وہ لے جائیں گے ہوا بھر کے, اور یہ کہ چارہ بھی لے جایا کریں گے, اور یہ کہ وہاں سے پھینک دیں گے دور چیزیں, تو بارش ہو جائے کرے گی وہاں سے, مگ میں لے کے پھینک دیا کریں گے. یہ بڑی احمقانہ بات ہے, اس کے بارے میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں کنسٹرکٹ ہوتے؟ اس لیے کہ نالج ایوالو ہوتی ہے, تب وہ یونیورسٹی بنتی ہے. اب تم کہہ رہے ہو میں یونیورسٹی بناؤں گا, تم نے ریفلیکٹ کر لیا ہے کیا پہلا سب کچھ؟ تم جب یہ کہہ رہے ہو کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا تو اس کا مطلب پہلے سب کچھ تیار ہے, اب بس اس کے اندر لوگوں کو بھرو اور نکالو ادھر. یہ ہے نا اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ چیزوں کو ویلیو نیوٹرل سمجھو گے نا, کہ بھائی ان چیزوں کو ایسے ہی دیکھیں گے, پھر اس کو ایسا رکھیں گے, اس کو ایسا رکھیں گے, ان دونوں کو ملا دیں گے. جس طرح ہوتا ہے کہ بھائی پہلے جو آپا وہ ہوتی ہے نا, آپا کھانا کھلادو کا پروگرام, ہر مسئلے کا وہ ہے بھائی آپ ایسا کریں کہ پہلے ان کو الگ سے بھون لیں ٹماٹروں کو, اور بھون کے الگ سے رکھ لیں, اور پھر ایسا کریں اس کو تل لیں اور اس کو الگ کر کے رکھ لیں, اور اس میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا ملا, اب تینوں ملا دیں. یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سائنس کے علوم حاصل کر لو, ان کو اس طرح رکھ دو, اور پھر اسلامی علوم ان کو پھر سب کو ملا دو. کہاں ملائیں گے, کیسے ملائیں گے, اس کا ایوالو کیسے ہوگا وہ میکینزم. نالج ایوالو ہوتی ہے اوور دا ایئر. جب آپ کہتے ہیں کہ ادارہ بنا کر اس طرح سے کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سنتھسائز ہو چکی ہے, اب اس کو ڈیلیور کرنا ہے. بالکل ٹھیک نہیں, لیکن ان کا جو مطلب آرگومنٹ ہے ہمارے طاہر صاحب کا, وہ یہ ہے کہ یہ مطلب قرآن میں جو مطلب آئے ہیں جو کہ اکثر مطلب ایک کوڈ ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے, یہی کوڈ ہوتا ہے مطلب اچھے بھائی یہ آیا ہے تدبر ہے تفکر ہے جو مطلب, اور انہوں نے بھی اسی پر جو امپریس کیا ہے. مطلب بنیادی جو مطلب سوال اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا, مطلب اور اس کے باوجود بھی آپ اس کائنات پر تفکر و تدبر کرتے ہیں تو آپ سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں آگے چلے جاتے ہیں. چلے گئے نا, بالکل. روسی بھی گئے, چینی بھی گئے, یونانی بھی گئے, اور جو ہے کورین بھی گئے, جیپنیز بھی گئے. تو یہ کہ اس کا امپریس یہ ہے کہ قرآن ہی سے آپ جا سکتے ہیں, تو یہ تو ثابت ہوا جو قرآن کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. تو کائنات جو ہے وہ قرآن سے کیا اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ تو موجود ہے, ہر ایک کو نظر آ رہی ہے. ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ صرف وہ گئے بلکہ انہوں نے چینج کیا ہے. یہ کتاب ہے, اس میں اس ذرا وہ ریڈ کر دو, اس میں کہتا ہے 15 کہتا ہے کلاس اسٹرگل سائنٹیفک انویسٹیگیشن. ماؤ سے تم کے اپنے الفاظ ہیں, پرپز آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن از ٹو چینج دا ریالٹی. یہ تھوڑی کہ تم ڈسکور کرنے کے چکر میں بیٹھو. ڈسکور کیا طے کر لیا تم نے ایک نیشن اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنا دیا. خدا سے پوچھ کے بنایا تم نے نیشن اسٹیٹ کا اسٹرکچر. خدا نے کہا تھا نیشن اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنا کے بیٹھ گیا. اب اس نیشن اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے اندر تم نے قوانین کا تانا بانا بنا دیا, اور تم نے کہا کہ اب اس سے باہر تم نہیں نکل سکتے. خدا نے تو نہیں کہا نا, یہ خدا نے کہا جب حالات ناسازگار ہو چل چھوڑ دو, اپنا زمین چھوڑ دو, کنارہ چھوڑ دو, یہی کہا ہے نا. اب آپ نے بنا دیا, اب وہاں پہ زمین آ گیا, زمین آ گیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں زمین بھی آ گیا ہے, یہاں سے جائیں گے بھی نہیں اور یہاں پر ہی رہیں گے, تو اس کے لیے بتاؤ کیا سائنٹیفک ٹیکنیک ہوگی. تو خدا تم سے کہے گا میں نے تم سے کہا ہے کہ یہ کرو اس طرح, میں نے تم سے کہا ہے اس طرح کرو. میں تو چینج کرتا رہتا ہوں, پورا کا پورا اسپن کرتی ہے. جب ورلڈ اور ارتھ اسپن کرتی ہے تو جیوگرافیکل چینجز ہوتے ہیں. تو پتا ہے کہ کانٹیننٹ ملے ہوئے تھے, الگ ہو گئے, چینج ہوتے رہتی ہیں ان کی جیوگرافیکل اسٹرکچر. اب آپ نے حد بندیاں بنا دی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی حد بندی کے اندر مجھے سب کچھ کرنا ہے, یعنی کہ 100 کروڑ لوگ ہیں چائنا کے اندر, سب کو کرنا ہے, پالنا ہے نا, اور ان کی امیگریشن کے لاز ہیں, یہ ہے وہ ہے, فلاں ڈھمکانا, سب کچھ کرنا. اب سائنس کو استعمال کرو ممکن بنانے کے لیے اس آبادیاتی نظام کی پیداوار کو سسٹین کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کریں, بچوں پہ پابندی لگا دو, جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچوں پہ پابندی لگا دو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, عورتوں کی ریشو کم ہو گیا, مرد زیادہ ہو گیا, خطرہ پیدا ہو گیا کہ ریس بچانا مشکل ہو جائے گا. بھائی جتنے بھی تمہارے پاس 100 کروڑ لوگوں 50 سال میں مر ہی جائیں گے نا وہ سب. اگر تم نے ان کی گروتھ کو ان نیچرل میکینزم سے روک دیا
تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ تفکر اور تجربہ جو کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کے دائرے کے اندر کرتے ہیں اور اس ورلڈ اسٹرکچر کو اور سوشل اسٹرکچر کو اور کلچرل اسٹرکچر کو اور امپیریل اسٹرکچر کو سسٹین کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈالوجیز استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ تیسری دنیا کے ممالک کے بارے میں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ گسٹاوو اسٹیوا کہتا ہے کہ دے آر ناٹ فار ہیون سیک دے آر ناٹ ان دی پروسیس آف ڈیولپمنٹ, دے آر ان دی پروسیس آف ری ڈیولپمنٹ. واٹ ہیز بین ڈیولپڈ 30 years back and has been refuted 30 years back. کم از کم یعنی کہ میں اور آپ جو بنا رہے ہیں, میں اور آپ تو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں, ری ڈیولپ کر رہے ہیں, ری ڈیولپ کر رہے ہیں. اور وہ بھی وہ ری ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ 30 سال پہلے ریفیوٹ ہو چکا. تو کون سی سائنٹیفک گروتھ کی تم بات کرو؟ پہلے تم وہ سب کچھ کرو گے, پوائزنس پیسٹیسائڈ استعمال کر کے بیڑا گھر کر دو گے, پھر ان کے ٹکڑوں پہ پڑ جاؤ گے. جیسے خالد بھائی نے اس نے بتایا ڈان میں یہ بتایا ایسٹ پنجاب کے اندر جب انہوں نے ٹیکنالوجیکل میکینزم استعمال کیا ٹو انکریز دیئر ایگریکلچرل گروتھ, تو اس کے اندر ان کا GDPA پر بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ آیا, گرین ریولوشن آیا, بہت تیزی سے ترقی ہوئی. لیکن 18 سال کے اندر زمین بنجر ہو گئی اور 18 سال کے اندر 60,000 آدمی خودکشی کر چکے ہیں, 60,000 آری خودکشی کر چکے ہیں. اگر اتنی گروتھ ہوئی ہے تو وہ مر کیوں رہے؟ بنجر ہو گئی زمین, بیچ دیا. اور اس میں 4 لاکھ جو زمیندار تھے وہ اپنی زمینیں بیچ کر ہاری بن چکے ہیں. یہ مطلب پرسوں کی رپورٹ ہے, لیکن ہائی لائٹ نہیں آپ دیکھیں, مطلب اتنی بڑی خبر ہے 60,000 آدمی کی خودکشی کو کوئی ہزار نہیں اس پنجاب کے اندر. اور حالانکہ ابھی 3 سال پہلے تک پاکستانی سوشل سائنٹسٹ کمپیئر کرتے تھے اس سے دیکھیں مشرقی پنجاب میں یہ ہو گیا, وہاں اتنا ہے, یہاں پر 1 ایکڑ میں اتنے من ہوتا ہے, وہاں اتنے من ہوتا ہے. اچھا وہ پیسٹیسائڈ وغیرہ کی بات 60 لاکھ 60,000 آدمی خودکشی کر چکے ہیں اور 4 لاکھ میں زمیندار سے کسانوں فرٹائل کو انفرٹائل کیا اور اب جو ہے وہ بیٹی کاٹن کی طرف جا رہے ہیں. بیٹی کاٹن ایک ایسا امیون بیج ہوگا جو کہ ان ساری چیزوں کو برداشت کرے نہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, مطلب وہ علاقے جہاں پر پوائزنس پیسٹیسائڈ ریگولرلی استعمال ہوتی ہے. ایک لڑکا میرے پاس, اس میں ڈاکٹر تھا, وہ CBM میں میرے ساتھ کام کر رہا تھا. اس نے کوآپریٹ فارمنگ کے اوپر ریسرچ کی تھی, تو اس نے بتایا کہ جہاں بہت زیادہ پوائزنس پیسٹیسائڈ استعمال کی جاتی ہیں کاٹن کے اوپر, تو وہ کاٹن یارن جب بنایا جا رہا ہے تو الرجی ریئیکشن پروڈیوس کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈمپ کر رہے ہیں. وہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ پاس اگر کرتا ہے آپ کا کاٹن تو جائے گا باہر, ورنہ نہیں جائے گا. تو بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ نیچر کو تم سمجھ, نیچر کو نہیں سمجھ رہے, نیچر کو تو تم نے ویسا رکھا ہی نہیں. تم تصور کرو کہ روزانہ تم ہزاروں بیرل اس میں سے تیل نکال رہے ہو, ہزاروں گیلن تم اس کے اندر کیمیکل ڈال رہے ہو. تم کہہ رہے ہو نیچر ویسے ہی ہے, یونیفارمٹی آف نیچر. کہاں سے ہو سکتی ہے یونیفارم نیچر؟ نیچر تو یونیفارم نہیں رہی نا. پھر یہ مطلب آرگومنٹ آتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھیل کس لیے پیدا کیا؟ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کائنات کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. قیامت تو اسی طرح کر پاؤں گی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو تھا آپ وہ بچانے کی کوشش کرو نا, کائنات کو بچانے کی کوشش کرو. وہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا, آگ میں ڈال دیا, جب اس میں منجنی سسٹم بنا کے دی تھی شیطان نے کہ بھائی اس سے پھینکو گے دور سے تو اس میں جا کے گرے گا اور تم تو قریب جاؤ تو جل جاؤ گے. تو ایک چڑیا جو تھی بہت اوپر سے جاتی تھی, ایک خطرہ چونچ کے اندر کتنا پانی آیا, وہ اوپر سے آگ کے اوپر پھینکتی اور پھر چلی جاتی. تو شیطان بیٹھا دیکھ رہا, اس نے کہا یہ میں نے جو آگ جلائی ہے نا اس کا پکا انتظام کیا, یہ بجھے گی نہیں تیرے خطروں سے. تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ابراہیم کو بچانے والوں میں تھے. خطرے سے تھوڑی پوچھے گی آپ نہیں, چھینکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, چھینکوں سے پھوکوں سے جو بھی. تو اگر نہیں تو تم کیوں اس کو بڑھاوا کیوں دے رہے ہو, جسٹیفائی کیوں کر لو, اس کی ریلیجیس جسٹیفیکیشن دے رہے ہو پوری بدماشی.
इस पूरे बदमाशी के अमल की रिलीजियस जस्टिफिकेशन दे रहे हो, फिर तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा डेफिनेटली। खुदा बोलेगा ठीक है मैंने किया, लेकिन तुमने जस्टिफाई कर दिया इसको। गुनाह करना एक अलग चीज है और गुनाह को जस्टिफाई करना बिल्कुल अलग चीज है। मैं कि गुनाह करूँ और मैं कहूँ नहीं गुनाह नहीं है, सवाब है, और अच्छी बात होती है, सब लोगों को करना चाहिए। आओ भाइयों बहनों, हम लोग सब मिल के ये करें, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तो वो तो गया काम से, उसको तो फिर नहीं छोड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग गुमराह हो जाए। आपको क्या पता है कि किस आदमी की जहानत क्या है? हम तो ये समझते हैं कि हमारी जहानत जो है वो अनक्वेश्चनेबल है। आप जब कोई चीज बताते हैं तो हो सकता है दूसरा आदमी आपसे बेइंतहा ज्यादा ज़हीन हो, का बड़ा दिमाग हो और वो मसले को हल कर दे। अगर आप कहें नहीं यार ये मसला तो बहुत बड़ा है, इसको हल नहीं किया, लिहाजा इसको मसले को की निशानदेही भी नहीं करनी चाहिए, तो ठीक बात नहीं है। अगर आप खुद ही सेल्फ डायलॉग के अंदर रहेंगे और उसके नतीजे में खुद ही किसी नतीजे पहुंच कर खामोश हो जाएंगे और कहेंगे भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेट द कैनन्स बॉल रन, तो ये तो मुनासिब नहीं। एक आदमी थे गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में जाते तो उनका गाड़ी का ऑयल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। रात का वह पेट्रोल खत्म हो गया, मैं क्या करूं? तो वो किस तरह के थे, बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आदमी थे, खुद ही सवाल उठाते थे, खुद ही जवाब देते थे। अब मैं क्या करूं? तो तेल का डब्बा था, उनका तो तेल कहीं से लेके आना पड़ेगा। गाड़ी में साइड में लगा, दूर देखा तो एक लाइट जले हुए ना, कहीं ये वो तो नहीं है पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल उसकी तरफ गए तो नजर आया पेट्रोल पंप ही है। तो इन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए कि भाई ये पेट्रोल पंप का मालिक क्या सो रहा होगा, जाग रहा होगा? क्या ये 2 बजे कैसे उठा हुआ होगा? मैं चलो ठीक है, अगर सो भी रहा होगा तो पेट्रोल पंप तो है, मैं उसे उठा लूंगा। तो उसे उठाऊंगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि भाई तुम रात के वक्त तुमने मुझे उठा दिया। तो मैं उससे कहूँगा भाई मैं अचानक मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो। तो वो कहेगा कि भाई तो तुम पेट्रोल जो है वो भर के जाते, लंबे सफर पे जा रहे थे। तो मैं उससे कहूँगा कि मैंने ये सोचते भी जा रहा हूँ दरवाजे पे करीब पहुँचते भी जा रहे। तो मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ उससे कहूँगा कि भाई मैंने चेक किया था, लेकिन वो मीटर की सुई जो थी वो ठीक नहीं थी। तो वो मुझसे कहेगा वो मीटर की सुई तो मैं चेक करनी चाहिए थी। इसका मैं क्या जवाब दूंगा? इतनी देर में दस्तक भी दे चुका, इसका मैं क्या जवाब दूंगा? मुझसे कहा मीटर की सुई वो निकल आए, जवाब नहीं। और तेल का डब्बा उसके सर के ऊपर मारते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए तुम्हारा तेल। इम्पोर्टेंट बात ये है, बताओ तो ना, उसको तेल चाहिए नहीं चाहिए, तुम क्यों सोच रहे हो खुद से? वो ये लोगों से कहेंगे कि भाई ये साइंस ये होती है, तो वो कहेंगे अच्छा तो फिर क्या हम ऊँटों के ऊपर जा फौरन ऊँट पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे कहो ये सब हम भाई, अगर आप ऑब्सेस्ड ना हो, टेक्नोलॉजी ऑब्सेस्ड ना हो, तो आप नुकसान पहुंचाएंगे ना इस कंज्यूमर सोसाइटी को। कंज्यूमर सोसाइटी को आप नुकसान पहुंचाएंगे ना। तो ये सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है कि आप ये गाइड का इख्तियार नहीं करें। लेकिन अगर जैसे मैं बताता हूँ कि लोगों के मेरे वाले जो है जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेटर कभी इस्तेमाल नहीं करते, बड़े रिजल्ट होते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको देता हूँ जैसे 26, 52, 17, 23, 2, तो वो यूं करते हैं, यूं और मिस्टेक बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्यों? उनकी तरबियत हुई है बगैर कैलकुलेटर का उनका दिमाग काम करता है। 78-78 ईयर्स के हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करते, कभी कैलकुलेटर कंडेम करते हैं, मैं नहीं इस्तेमाल करता। सलाहियत मेरी बढ़ गई है कम हुई है? कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में मेरी सलाहियत बढ़ी है कम हुई है? कम हो गई। सलाहियत मेरी कम हुई है एज ए ह्यूमन, उनकी सलाहियत बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे मेरी सलाहियत कम होगी मैं टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हूँ। सफर करते हैं, 78 ईयर्स के हैं, साइकिल है उनके पास, 78 ईयर्स के हैं, साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर है मेरे भाई का घर, साइकिल पे जाते हैं और साइकिल पे वापस आते हैं। तो कहते हैं तुम क्या चाहते हो मर जाओ, तुम लोगों के उसके ऊपर पड़ जाऊँ मैं? गाड़ी थी, जब मैंने गाड़ी ली तो गाड़ी उन्होंने अपनी बेच दी और साइकिल ले ली, साइकिल पे
سائیکل پہ جا رہے ہیں. اب ہم لوگوں کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ یار ان کو نظر صحیح نہیں آتا سائیکل پہ, تو فجر کی نماز پڑھ کے سائیکل پہ چلے جاتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے گاڑی میں گھومنا, اس پہ گھومنا. تو یہ آدمی یا یہ ذہنیت جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اس کنزیومر سوسائٹی سے نہیں. تو جب آپ سائنس کے اوپر بات کریں نا تو اس کو پورے نظام کے اندر رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں. نظام سے باہر نکال کے سمجھیں گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. یہ ایسے ہی نہیں نکل کے آ رہے, کوئی وجہ ہے جو نکل کے آ رہے, ایسے یہ نہیں نکل کے آ رہی ہے چیز. ہمارے جو بڑے لوگ تھے ان کی صلاحیت یہ تھی کہ امام حنبل یا امام شافعی دونوں میں سے ایک ہیں, جب وہ حدیث کے لیے ان کو بٹھایا تو کسی بہت بڑے شیخ کے پاس ان کو بٹھایا تو سب سے کم عمر تھے اور جو حدیث پڑھتا تھا تو پتا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں اور ایک تنکا اور اس پہ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو شیخ تھے انہوں نے کہا میں حدیث پڑھا رہا ہوں تو بدتمیزی کرو, کھیل رہے ہو یا پتے سے. تو کہا نہیں میں حضرت میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں. بولے مذاق کرتے ہو اس کو پتے پہ لکھ رہا ہوں. نہیں میں صرف چلا رہا ہوں. تو 35 حدیثیں اس وقت انہوں نے کرائی تھی اور 35 کی 35 انہوں نے ریپیٹ کی. ویسے حالت ہے نہیں, ہر آدمی میں تھوڑی ہوتا ہے, ہر آدمی امام تیمیہ ہوتا ہے, امام مالک ہوتا ہے, شافعی ہوتا ہے, ہر آدمی اس سطح کا آدمی ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب یہ چیز بنائیں گے تو آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا, یہ آپ نے کہتے ہیں, اور آپ مزید ڈپینڈنٹ ہوں گے اس ٹیکنالوجی سے. ٹیکنالوجی تو آپ کو کا تصرف فی الحال نہیں بلکہ آپ کی کیپیسٹی کو ایلیمینیٹ کرتی ہے. اور یہ وقت بچا کے آپ کرتے کیا ہے, یہ وقت بچا کر آپ مارکیٹ کو دیتے ہیں. جلدی سے آپ جب گاڑی تیز چلنے والی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو وہ تیز چلنے والی گاڑی پھر مارکیٹ کے لیے استعمال کرتا ہے نا وہ وقت, یعنی کہ آپ کو گاڑی جب دی جاتی ہے تو آپ زیادہ وقت مارکیٹ کو دیتے ہیں. تو یہ جو پورا کا پورا سائنٹیفک میکینزم ہے اسے سسٹم کے اندر رکھ کر, یعنی کہ سائنس کو آپ سسٹم کے اندر رکھ کے سمجھیں. ٹیلی ویژن کوئی مشین نہیں ہے بھائی, ٹیلی ویژن ایک سسٹم ہے, سسٹم ہے وہ. اگر وہ سسٹم کا آپ شہرہ کاٹ دیں تو وہ ٹیلی ویژن کوئی نہیں دیکھے گا, وہ چلے گا ہی نہیں. ٹی وی میں جو ڈراموں میں ڈرامے آ رہے ہیں, گانوں پہ گانے بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کو مزے دینے کے لیے, مزے دینے کے لیے, چیزوں کو بیچنے کے لیے ہوتا ہے. چیزوں کو بیچنے کی شوگر کوٹنگ ہیں یہ. اور وہ جو خریدتے ہیں وہ جو پروڈکٹ آپ کو بیچ رہے ہیں اس کے اندر وہ ڈرامے کے اندر کام کرنے والے جتنے ایکٹرز ہیں ان کو جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے اس کو فائنینس کیا جاتا ہے اس اشتہار کے پیسے سے. اور وہ اشتہار کا پیسہ جو دیتا ہے وہ کمپنی دیتی ہے, اور وہ کمپنی اپنے ایڈورٹائزنگ کے بجٹ سے دیتی ہے, اور وہ ایڈورٹائزنگ کا بجٹ اس پروڈکٹ کے پرائز میں شامل ہوتا ہے. تو اصل میں تو تم دے رہے ہو. وہ جو ٹی وی کے اندر مستقل ڈرامہ چل رہا ہے, چاہے تم اسے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے, اس کے پیسے تم دے رہے ہو, وہ سب تمہارے پیسوں پہ پل رہے ہیں اور تم ان کی عزت بھی کر رہے ہو. کس بات کی عزت کر نہیں, یہ ہمیں خوشیاں پاتے. یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے. وہ مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کو اعضا کی شاعری کے ذریعے وہ کریں انلائٹن. تو وہ فی سبیل اللہ کر رہی ہے کیا, یہ فی سبیل اللہ کر رہی ہے, اللہ اور اس کے خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے. پیسے لیتی ہے نا بھائی مجھ سے, وہ پیسے اس کا باپ نہیں دے رہا اس کو, ہم دے رہے ہیں پیسے اس پروڈکٹ کے تھرو. جتنا زیادہ آپ ٹی وی دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کنزیومر ڈیپینڈنٹ سوسائٹی جنریٹ کریں گے. تو اگر آپ کہیں کہ بھائی ٹی وی پہ اللہ رسول کا پروگرام آیا تو پھر کیا ہے, تو بھائی اللہ رسول کا پروگرام کیوں چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر, ٹی وی پہ کیوں چل رہا ہے اللہ رسول کا پروگرام؟ اللہ رسول کا پروگرام کے ذریعے بھی کچھ چیز بک جائے گی. ہاں, اللہ رسول کے پروگرام کے تھرو بھی بک جائے تو کیا ہے خرچ؟ اصل میں تو ہمیں بیچنا ہے نا, تو کچھ بھی ہو, کچھ بھی دیکھتے ہو لوگ.
थोड़ा सा टॉपिक से है, मतलब अभी कल मैं चेक करता हूँ गांधी साहब के प्रोग्राम था, उसके हवाले से मैं डिस्कशन करना चाह रहा था। मौजूद उसका था तस्वुर खुदा के हवाले से, उसमें कुछ एथियस्ट टाइप के लोग शायद सामने बैठाए थे, स्टूडेंट की तरह का देखा था उसका जब दूसरा हिस्सा आ रहा था, पहला पूरा देखा था, उसमें जो है वो अपनी मतलब गहराई के अंदर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह ताला के वजूद को जो है, और गांधी साहब की पोजीशन उसमें यही है कि मतलब मुख्तलिफ और ऑन्टोलॉजिकल तो इंसान जो है अल्लाह ताला के वजूद को जो है, लेकिन जो वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से उसको डिफेंड कर रहे थे। यानी उनका यानी ये मतलब कहते हैं कि भाई ये जो कायनात है ये बनी हुई चीज है, और ये मेरी अकल जो है इसकी एक तोजीह मानती है, तो मुझे तोजीह तो करनी है। अब या तो मैं ये कहूँगा कि ये खुदा ने बनाई है, या अगर मैं इसका इनकार करूँगा तो फिर जो है वो मैं ये मानूंगा कि ये खुद बन गई है, यानी ये सिर्फ खुदा है जो है, मतलब मैं इसके अलावा तो कोई तीसरी पोजीशन नहीं ले सकता हूँ। तो जो इन दोनों में से जो ज्यादा रीजनेबल मुझे लगती है मैं उसको मानूंगा। तो ये मतलब ये कि मेरी अकल जो है इस तोजी को ज्यादा रीजनेबल मानती है, देखिए ना कि उस तोजी को जो आप करते हैं, तो ज्यादा मैं देखो इम्पोर्टेंट बात ये कि जो रीजनेबलनेस का जो आइडिया है ना, वो कल्चरल स्पेसिफिक भी हो सकता है और हिस्टोरिकली डिटरमिनेड भी हो सकता है। ये मुमकिन है कि आज जो लोगों को फैशन रीजनेबल लग रहा है 100 साल पहले रीजनेबल नहीं लगता हो, अनरीजनेबल लगता हो। एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट जो है उनके सामने उठाया गया था कि आज मतलब जो इंसान ने कायनात की तोजी की, हो सकता है कि 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद इंसान इससे बेहतर तोजी करने में कामयाब हो जाए, फिर हम रिजिट क्यों हो जाए। तो उसके जवाब में उन्होंने बड़ा अजीब, मुझे समझ नहीं कि जवाब क्यों, मेरी दो बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं। एक तो ये वो कहते हैं कि तो भाई मसला तो आज क्या है कि अगर 100 साल बाद कर लेगा तो फिर देखेंगे, फिर मान लूंगा अगर तो ऐसी बात है, लेकिन मतलब तो अभी क्या है, वो कहते हैं कि जैसे मतलब एक दवाई है, बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आज से 100 साल के बाद इंसान बेहतर दवाई बना रहे, लेकिन मैं इस उम्मीद पर आज दवाई खाना नहीं छोड़ता, मैं तो खाऊंगा, मतलब अब तक जो मुमकिन है वो समझ सकता हूँ। ठीक है ना, मसला यही है ना, दोनों सूत्रों में ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट पोजिशन। आप जब कहते हैं कि मैं, पहली बात तो ये कि आप एक आदमी कह रहा है कि भाई खुदा की एग्जिस्टेंस को मैं एक ऐसे मैकेनिज्म के जरिए बयान कर सकता हूँ जिसमें कोई रेफरेंस ना हो रेवलेशन का। यही है ना, जितना बेहतर मेरा रेवलेशनल आर्ग्यूमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट समझा जाएगा, है ना। हिस्टोरिकली जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यू आउट करते हैं तो मॉडर्निस्ट पोजीशन ये होती है कि इंसान को वो पहले आपने इस आर्ग्यूमेंट में क्या किया, आर्ग्यूमेंट में आपने इंसान को रिड्यूस किया पहले रीजन के अंदर, आपने उसके जिस्म को, उसकी रूह को, उसकी मोहब्बतों को, उसकी चाहतों को, उसके मैलानात को, उसके जज्बों को, ख्वाहिशात को, सबको माइनस करके उसको रिड्यूस कर दिया रीजन के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये समझी कि जब ये रीजन फंक्शन करेगा ना तो इस फंक्शनिंग ऑफ रीजन का कोई असर नहीं पड़ेगा उसके जज्बों पर, उसके एहसासात पर, उसकी ख्वाहिशात पर, उसके जिस्म पर, उसके ताल्लुकात पर। दूसरी चीज आपने ये मुद्दा समझ, अब आप एड्रेस कर रहे हैं उसकी रीजनिंग। पहली बात तो ये गैमर कहेंगे बिल्कुल ठीक अप्रोच नहीं है, सही बात ही नहीं है। इंसान तो पूरा का पूरा होता है। क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि जब हम अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे होते हैं, हमारा माँ बाप ये समझ में आता है कि रैशनली मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं ठीक तो नहीं है रैशनली, लेकिन करूंगा यही। बात समझ आ रही? ये कहना कि जब एक चीज तुम्हें रैशनल लग जाएगी तो तुम नेसेसरीली उसको कबूल कर लोगे, इसकी भी कोई दलील नहीं। तीसरी बात, क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों, सबको पता है कि रेड के ऊपर रुकना रैशनल है। क्यों? क्योंकि खतरा है तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी भी हिट कर दे, लेकिन फिर भी तुम निकल जाते हो। तो ये कहना कि आज के इंसान के सामने जब तुम कोई रैशनल आर्गुमेंट हो, कहेगा माशाल्लाह बिल्कुल आप, बड़ा मैं शरीफ का बच्चा हूँ, बड़ा जबरदस्त आपने आर्गुमेंट, अब कल से मैं मुसलमान हूँ, कभी नहीं होगा। इसलिए कि बहुत सारी चीजों को समझता है कि ये रैशनल है कि मैं टैक्स दूं, लेकिन मैं टैक्स नहीं देता।
یہ ریشنل ہے کہ میں یہ کروں لیکن میں یہ نہیں کرتا، یہ ریشنل ہے کہ میں اپنے باپ کا احترام کروں لیکن میں نہیں کرتا. اس دن کیا ہوا کہ میں جب بھی چائے پیتا ہوں تو میرے دونوں بچے آ کے ملائی کھانے اور میں چائے نہیں پیتا بلکہ اسے ایک سویٹ ڈش کے طور پہ لیتا ہوں، اس میں اتنی ساری ملائی ڈال کر بڑے مزے سے کھاتا ہوں. تو اس دن جو ہے میرا بڑا بھائی اور میرے ابا لیٹے ہوئے تھے اور مجھے چائے دی میری بیوی نے، دونوں آ گئے چمچے لے کے اپنے، دونوں اپنا سیدھے جاتے ہیں چائے بھی سیدھے گئے چمچہ لایا اور پوری کھا. تو میری بیوی کہنے لگی کہ بھائی یہ جو ہے ملائی نہیں کھانے دیتے یہ وہاں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب یہ سو جایا کرے گا. ابو نے کہا کہ وہاں نے مجھے کبھی ملائی نہیں کھانے دی. جب میں کھاتا تھا یہ لہٰذا چمچہ یہ اس کی اولاد یہ کھا چکا اپنے حصے کی، یہ اپنے حصے ہی کھا چکا، 15 سال کھائی ہے اس نے، اب اس کا ٹائم ہے کھلانے کا، بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی، یہ کھا چکا لہذا یہ کھلائے گا اور اسے کھلانا چاہیے تاکہ اس کے بچے تیار ہوں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. تو تم ان کی موجودگی میں ہی دو گی، چھپا کے نہیں دو گی اس کو. بچوں سے چھپا کے کھانا بہت بری چیز ہے. اگر آج تم نے بچوں سے چھپایا تو کل وہ تم سے چھپائیں گے، اپنے بچوں سے چھپائیں گے، وہ ایک جانور بن جائے. لہٰذا ان کے سامنے ان کو کھلاتے کیونکہ اس کے باپ نے اس کو کھلایا. اس کے باپ کا اتنا پیسہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس زیادہ ہے، اسے کھلانا چاہیے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اس میں ریشنلٹی کیا ہے، کون سی ریشنلٹی، یہ پوری تہذیب کے اندر یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو جب آپ کسی کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں نا کسی ایک چیز کے ساتھ، تو اس کو چھانٹ کے اس کاٹ کے اس کی ریشنلٹی نکال کے گولے کی طرح رکھ کر آرگیو نہیں کرتے. آپ اس کو انسان کے طور پہ دیتے ہیں اور انسان سے جب آپ آرگیو کریں وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لے کے آئے گا کہ دیکھو وہ لوگ وہ خدا کے ہونے سے منع کریں گے، تم اپنی کہتے کرتے رہنا. علم حاصل کرنے کے لیے پیرینیل کوشچن تم اٹھا رہے ہو، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے گاندھی کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہو، پڑھ کیا رہے ہو بھائی تم؟ پہلے تو اس بدماشوں سے پوچھو نا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان سے پوچھو اچھا بھائی تم آئے ہو ایگزیسٹنس آف گاڈ کو جاننے کے لیے؟ پیرینیل کوشچن ہے نا. 3000 سال سے دنیا کے بڑے بڑے لوگ، تو دنیا میں 3000 سال میں جتنے بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، ایم پی ڈاگلیز نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے کود گیا تھا اس نے آتش فشاں کے اندر کود گیا تھا، ہوا کو کنٹرول کر لیتا تھا، شیر پڑتا تھا ہوا کنٹرول ہو جاتی تھی، پانی طوفان کھڑا کر دیتا تھا. تو لوگوں کہتا ہے میں خدا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ثابت کرو، انہوں نے کہا ثابت کیا آتش فشاں اس میں کود جائے، اس کے بعد باہر نہیں نکلا. پھر رسل نے اس کے اوپر شیر بھی لگا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ تم نے 3000 سال میں جتنے بڑے ریلیجنز آئے ان سب کے اوپر خدا کے حوالے سے جو بیان کیا وہ تم نے پڑھ لیا نہیں. تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انڈسٹریل ڈیزائننگ پڑھ رہے ہو. انڈسٹریل ڈیزائننگ تم پڑھ رہے ہو، صبح آ جاتے ہو یونیورسٹی کے اندر تصویریں کھینچتے ہو، اپنے یہ کرتے رہتے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو میں تمہارے اس پیرینیل کوشچن کا جواب دوں. میری ریسپانسبلٹی ہے کہ جاؤ تم جو بدماشی اور بدکرداری کر رہے ہو کرتے پھرو. علم کا کیا مطلب؟ تمہارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تم ایک بدکردار آدمی ہو، تم بدکرداری کرنے کے لیے معاشرے میں آ گئے ہو اور معاشرے کو بگوڑتے پھر رہے ہو. میری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے تمہارے جواب دینے کی. جاؤ جا کے جواب دو، پڑھو جا کے سب کو. اگر آپ ان سے کہیں تو کہیں گے نہیں بدھا نے یہ کیا، وہ بدھا نے تو یہ کیا. بدھا نے کیا تو بدھا نے 29 سال کی عمر میں بادشاہت چھوڑ دی. چھوڑ سکتے ہو تم؟ تمہارے اندر دم ہے، چھوڑ دو. اپنے باپ کا گھر نہیں چھوڑ سکتے تم. وہ بادشاہت چھوڑ کے چلا گیا، اس نے کہا کاسٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں رہوں گا. درخت کے نیچے بیٹھا رہا، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا. لیٹن امریکہ تک اس کا پیغام پہنچ گیا. 5 بر اعظموں تک پہنچ گیا بدھزم بغیر کسی جنگ لڑے. وہ بڑے بڑے واریئرز کنورٹ ہو گئے. یعنی کہ یہ جو ہے اشوک اتنا بڑا واریئر تھا، کنورٹ ہو گیا، بدھسٹ ہو گیا. ساری زندگی بدھسٹ تھا.
تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے جو آرگومنٹ ہوتے ہیں ریڈیکولس ہوتے ہیں. یہ پیرینیل کوشچن جو اٹھاتے ہیں نا وہ لوگ ہیں جو بد کردار لوگ ہیں. کردار والا آدمی کبھی جس کو کردار ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے اس سوال کے جواب کی تلاش میں. لگا دو تم پوری زندگی, اور پوری زندگی لگانے کے بعد مرنے پہلے کہو مجھے لگا کہ بھائی خدا نہیں ہے, وہ تو پھر میں مانوں گا. جیسے ڈیوڈ ہیوم تھا, جتنے اپیرنٹ آرگومنٹ سب ریفیوٹ کر دیا اس نے ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں. وہ پوری تھیوری آف نالج اس نے ڈیولپ کی, ایگزسٹنس آف گاڈ کو ریفیوٹ کر دیا, سیل کو ریفیوٹ کر دیا, پوزیشن کو ریفیوٹ کر, سب کو ریفیوٹ کر دیا. مرنے لگا تو پادریاس نے کہا بھائی تو بڑا بدماش ہے, یہ وہ تیرا باپ بھی وہ تھا کرسچن, اب دیکھ فرشتے آ رہے ہوں گے روح نکالنے کے لیے, اب تو کرسچن ہو جا. تو اس نے کہا کوئی فرشتے نہیں آ رہے, کوئی فرشتے مجھے دکھائی نہیں رہے, میں سکون سے مر رہا ہوں, کوئی خدا نہیں, اور مر گیا. لگایا نا اس نے پوری زندگی اس نے جو فلسفہ کیا اس کو پریکٹس کیا. کرو تو میں دم ہے تمہارے اندر, تم آئے ایک بدکردار انسان ہو, تم صبح شام کا جا کے کالج اور اسکولوں کے اندر عیاشیاں کرتے ہو, اور آ کے تم کہتے ہو میں تمہارے اس پیرینل کوشچن کا جواب دوں اور اپنا دھندا کروں, اور اچھا جی سوال کا جواب ہم دیتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد شطرنگی کا ایڈ آ جائے, بجنگا کا ایڈ آ جائے, دھندا کرو, پھر اچھا جی خدا حافظ. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, یہ سوالوں سے ہی تو مسئلے حل ہوتے ہیں. سوالوں سے دھندا کر رہے ہو, سوالوں سے نئے دریچے کھلتے ہیں, سوچ کے نئے دریچے کھولنے کے لیے تم آئے. تو میں بتاؤ نا بھائی کہ ہم بک بک کرنے کے لیے آئے, اور وہ کتنے گدھے ہوں گے جو وہ بک بک سن رہے ہیں. گدھا بن ہے نا یہ بس میں بھی ہے, مطلب جو یہ بھی بات ہے کہ یہ پروگرام آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے اس پر کہنا ہے تو کوئی آدمی لے آؤں, اور یہ کوئی اب کی بات نہیں, مطلب یہاں پتا پوری جو تھا اس کا جو رسالہ ہے اس میں ایک آتا تھا آب استفسارات, ان کے پڑوسی تھے جو مطلب وہ بڑے مطلب عالم آدمی تھے اینڈی کے, جو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں اس سے کہتے تھے یار صاحب ناظم بات میں یار وہ جو ہے نا خدا کے بارے میں خدا کے یہ سوال جو ہے لکھ کے بھیج دو اپنے نام سے. یوسف بخاری نام تھا, اس کا بڑی کتابیں تھی اینڈی کے اوپر, تو یوسف بخاری صاحب جو ان کو وہ سوال لکھ کے بھیجتے وہ کہتا ہے اس نے انسائکلوپیڈیا پڑھ لیا, انسائکلوپیڈیا میں جو قواعد اس کا ترجمہ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی سوال پوچھ لیے وہ آپ استفسارات میں اس کا سوال لکھ دیے, اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا نہیں تو چھاپ دیے. کتنی کتاب چلیے ہوگی آپ استفسارات کے نام, تو اس میں سارے انسائکلوپیڈیا کے سرفا شدہ ترجمے کرتا ہے. پونیوں کے بارے میں, پونیاں کہاں کہاں فروخت ہوتی تھی, کیسی شکل ہوتی تھی, کیسے خد و خال ہوتے تھے, اس کا پیمانہ کیا تھا, اچھی لونڈی کی کتنی قیمت ہوتی تھی. اب وہ جو ہے انسائکلوپیڈیا پڑھ کر ترجمے کر رہا ہے. یہی کام کیا ہم نہیں کر رہے کہ مجھے یہ آئیڈیا بتانا ہے یا یہ پروگرام کرنا ہے, 3 آدمی پکڑ کے لے آؤ مارکیٹ سے, جو پکڑ کے سکھا دیے سوال ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور وہیں پر جو ہے ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ وہ آل گڈ گاڈ ایک ایول کہاں سے آ گیا, یہ مطلب اس کے جواب میں لگا کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں صاحب اقتدار مخلوق, اور یہ شر انسان نے خود کریٹ. آگسٹائن کا آرگیومنٹ ہے نا, آگسٹائن یہ کہتا تھا کہ مین فنکشننگ جو ہے وہ ہیومن پرابلم, اور خدا پرفیکٹ بناتا ہے, اور جو مین فنکشننگ ہے نا وہ ایک ڈیوائن جسٹس کا میکینزم ہے. یعنی کہ فرض کیا کہ میں اپنے جسم سے اگر غلط کام لوں گا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کچھ ہوگا نہیں, وہ گھوم پھر کے آئے گا میرے اوپر. تو یہ جسٹس کو مینٹین کرنے کا میکینزم ہے ایول. ایک دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتا ہے, کئی آرگیومنٹ ہے پرابلم آف ایول کا, لیکن سب اس میں وہ ہے, لیکن یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو برائٹنیس شو کرنی ہے تو آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈارک کرنا پڑتا ہے, تو اسٹروک لگانے پڑتے ہیں. تو وہ اگر جب تک آپ ڈارک اسٹروک نہیں لگائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ برائٹنیس آپ نہیں دکھا پائیں گے. تو وہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کوئی. تو ایول کیا ہے, وہ اوور آل بیوٹی کے لیے وہ اسٹروکس ہیں جو وہ آپ لگاتے ہیں. تو دونوں آرگیومنٹ ریڈیکولس ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ پرابلم آف ایول کی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور پرابلم آف ایول کی بنیاد پہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈینائی بھی کر دیتے ہیں. دونوں پاسبلٹی. مطلب یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے مطلب کیا مسئلہ یہ ایول از دی ایبسنس آف گڈنس. یعنی کہ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایول
शैतान जो है वो कुछ क्रिएट थोड़ी करता है। नहीं कि वो देखा है ना हमने, सिंड्रेला जो थी उसके पास भी जिन आता था, वो आती है ना, वो जिन आता है और वो आके कहता है कि भाई तुम इतनी गरीब हो, तुम वहाँ नहीं जा सकती, बादशाह की दावत है, तो मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ तैयार कर दी। तो वो कहती है कि ऐसा करो कि जो वो ले आओ मुर्गी के बच्चे, तो मुर्गी के बच्चों को घोड़ा बना दे, और ये गुड्डा ले आओ, तो गुड्डे को वो ड्राइवर बना दे गाड़ी का, और वो घोड़े गाड़ी का वो खींचने वाला, सब्जी खींचने वाला। और तुम ऐसा करो अपने कपड़े ले आओ, उन कपड़ों को वो कॉस्ट्यूम में तब्दील कर दो। तो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि इवन अगर आप क्रिश्चियन टेल्स भी देखें ना, तो क्रिएट नहीं कर सकता कोई गॉड के अलावा। तो शैतान भी क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर कर सकता है कि चीजों को स्पॉइल मस्त कर सकता है। तो मस्त कर देता है, मस्त करता है, और मस्त करने के नतीजे में ईवल प्रोड्यूस होती है। इम्पोर्टेंट और ये कि शैतान के बारे में ये मशहूर है, कहता है कि मुझे एक ऐसी दुआ पता है जो मैं पढ़ लूंगा तो मसला हल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि वो दुआ मैं खुद क्रिएट नहीं, खुदा ने उसको सिखाई, तो सीखिए, लेकिन वो उसे याद रहेगी या नहीं रहेगी ये तो मसला है। लेकिन वो स्पॉइल कर सकता है, तो स्पॉइल कर देता है ईवल को। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, देखें सारी बात ये होती है कि आज की दुनिया का ये मसला नहीं है कि आप गॉड की एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है। गॉड का होना ना होना तो इररेलेवेंट है। मुझे आप बताएं फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर तक कब आपके लिए ये मसला पैदा हुआ कि खुदा है या नहीं? ये नहीं पता, कभी जरूरत पड़ी आपको ये जानने की? तो इररेलेवेंट है आपकी जिंदगी में। तो लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है मैं इस बात से कि खुदा है या नहीं। इररेलेवेंट है आपका निजाम जिंदगी में खुदा के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिस सतह पे फर्क पड़ता है वो एक वक्त में खत्म हो जाएगा अगर यही रवैया लोगों का। अच्छा, इसमें जो है ये बातें मतलब ये नफ्सियात के जो है हवाले से अगर और से देखा जाए तो रियाजियात और मंतिक भी नफ्सियात की ये साइकोलॉजिज्म की बुनियाद है। यानी कि 18वीं सदी के अंदर जब साइकोलॉजी डेवलप हुई थी तो ये प्रॉब्लम पैदा हुआ कि ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन करता है या ह्यूमन सेल कैसे फंक्शन करती है। तो साइकोलॉजी ने पहला काम जो किया वो ये किया कि सोल को रिप्लेस कर दिया माइंड से। सोल जो थी एक रिलीजियस कॉनोटेशन, और सेल्फ या माइंड जो था वो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तो उसको रिप्लेस किया। तो अब सवाल ये कि फंक्शन कैसे करती है? तो मैंने कहा भाई ये फंक्शन करती है और यही तुम्हें सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो अब अगर बेरर जो है तमाम उलूम का, चाहे वो रियाजी से मुताल्लिक हो या मैथमेटिक्स से, वो फिजिक्स से मुताल्लिक हो, वो जाहिर है कि जिस सतह के ऊपर उसका बेरर है वो तो माइंड ही है ना। और हाउ ह्यूमन माइंड फंक्शन 18वीं सदी में समझा जाता है कि साइकोलॉजी करेगी। तो साइकोलॉजिज्म एक पूरा का पूरा तरीका पैदा हो गया कि हर चीज को साइकोलॉजाइज कर दो। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिज्म। 19वीं सदी का एक बहुत बड़ा फलसफी है, बल्कि 20वीं सदी का। एमरल्ड हुजरल जो था 20वीं सदी का सबसे बड़ा थिंकर समझा जा सकता है, जिसने आखिरी बड़ा डिफेंस पेश किया मॉडर्निज्म का। उसके बाद जो अगर कोई जगह पेश किया तो वो हैबरमास किया। वो ये कहता था कि भाई जब आप ये समझते हैं कि मैं हर चीज को साइकोलॉजिकल प्लेन पर एक्सप्लेन करूंगा, तो ये बुनियादी तौर पर हुजरल मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स का था। तो जब मैथमेटिशियन था तो इसने कुछ लेक्चर्स लिए। एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट था ब्रेंटन, और एक और साइकोलॉजिस्ट था वून। इन दोनों के लेक्चर्स उसने लिए। तो उसने लेक्चर लिए तो उसमें उसे पता चला कि हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। तो मैथमेटिशियन था, इसको तो पता ही था। इसने कहा क्या नंबर्स को भी मैथमेटिकली रिड्यूस किया जाता है, साइकोलॉजिकली रिड्यूस किया है। तो उसने अगले कुछ साल साइकोलॉजी के थ्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جب کانٹ کو تفصیل سے پڑھا تو کانٹ نے مجھے نکال لیا اس سائیکالوجزم سے اور میں بھی اس بیماری میں مبتلا رہا ہوں. تو یہ بھی اسی بیماری میں مبتلا رہے ہیں جو یہ سمجھتی تھی کہ سائیکالوجی جو ہے وہ میتھمیٹکس کی ہی ایک شاخ ہے، یعنی کہ مدر آف آل کوگنیٹو سائنسز. یہ بات کن معنوں میں یہ ہے کہ سائیکالوجی نہیں ہے اس لیے کہ بعد میں یہ پتا چلا کہ ہیومن مائنڈ جو ہے اس میں سیلف اسٹرکچر دیتی ہے ریئلٹی اور کچھ دینا نہیں بھائی لینگویج دیتی ہے. جیسے لاکان اور آلتوزر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہیومن مائنڈ کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے اسٹرکچر آف لینگویج کے اوپر. تو اسٹرکچر آف لینگویج میں جیسے جیسے ویریشن ہوتی ہے مائنڈ کے اسٹرکچر میں ویریشن ہو جاتی ہے. تو اگر تم یہ کہو کہ ہر چیز جو ہے وہ مائنڈ کے اسٹرکچر سے نکل کے آ رہی ہے تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور لینگویج کے جو اسٹرکچر ہے وہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں رویوں اور اظہار کے تبدیلی کے نتیجے میں. فرض کیا سب لوگ ہی معاشرے میں بے حیا ہو جائیں تو حیا کا لفظ ختم ہو جائے گا نا, یا سب لوگ بے غیرت ہو جائیں تو غیرت کا لفظ ختم ہو جائے گا. یہی کہ غیرت کے نام پہ قتل بہت بری چیز ہے. غیرت کے نام پہ قتل بذات خود ہی بری چیز ہوتی ہے. غیرت کے نام پہ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ غیرت کے بغیر قتل کرتے بے غیرتی میں قتل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کیا جائز ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل جو ہوتا ہے یہ بہت برا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر قانون کے اندر اگر کسی ایموشنل اراؤزل کی بنیاد پر آپ کوئی قتل کر دیتے ہیں تو آپ کو قاتل کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا, ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہر دنیا میں. لیکن آپ پاکستان کے اندر غیرت کے نام پہ قتل کو آپ نے سزائے موت دیتے ہیں. یعنی کہ ایموشنل اراؤزل تمہارا کسی بھی چیز کو غیرت کی بنیاد پہ اراؤزل نہیں ہے, بے غیرتی کی زندگی ہو جاتی ہے. ہر چیز پہ تم اراؤز ہو, ایموشنلی اراؤز ہو, لیکن غیرت کے نام پہ اراؤز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ غیرت جو ہے ایک ہتھیار ہے عورت کے خلاف استعمال ہونے کا ہے, لیکن انسان کے دوسرے جذبے عورت کے خلاف کیا استعمال نہیں ہو سکتے. غیرت کے نام پہ قتل عورت ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے ایموشنل اراؤزل کے تحت بھی ایک کمزور انسان قتل ہو سکتا ہے. 1000 کا بھی قتل ہو سکتا ہے. ایک انسان غیرت کی بنیاد پہ قتل نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مفلسی کے نتیجے میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا نہیں کھلا پاتا تو میں ایسا کرتا ہوں تو زہر دیتا ہوں. تو یہ کیا ایموشنل اراؤزل کے تحت اس نے کر دیا نا یہ کام. وہ بیچارہ نوکری نہیں تھی, کھانا بھی نہیں, بیوی بھی مجبور, بچے ہی مجبور, اس نے سب کو زہر دیتی. تو اب اس آدمی کو آپ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے کہ ایک ڈاکو کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں. ناجائز ہے نا, ظلم ہے نا, اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے نا. اس کا بیچارہ تو حالات دیکھنے پڑیں گے, واقعات دیکھنے پڑیں گے. اس کا آپ کہیں چلو ٹھیک ہے اس نے تو غیرت کے نام پہ تو قتل نہیں کیا نا, تو پھر اس کو تو ہیومینیٹیرین بات کریں. دیکھو امپورٹنٹ بات یہ کہ جو لینگویج کے جو اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ رویوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اگر وہ تبدیل ہوتے ہیں تو سیل کے اسٹرکچر تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ سائیکالوجی کوئی ایبسٹریکٹ میکینزم ہے انڈیپینڈنٹ آف دی پرٹیکولرٹی, سوشل کانٹیکچوالٹی, ہسٹوریکل پروسیس, لنگوسٹک ٹرانسفارمیشن ایٹسٹرا, تو ٹھیک ہے. کیونکہ میتھمیٹکس میں ایک ایبسٹریکٹ نالج ہے نا, ایبسٹریکٹ نالج ہے نا, فارمل ہے, تو وہ تو افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کی جو مائنڈ کی میک اپ ہے وہ تو افیکٹ ہو رہی ہے. میتھمیٹکس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. بایولوجی میں کیا 1 اور 1 2 ہوتے ہیں, 1 اور 1 3 بھی ہو سکتے ہیں. بایولوجی میں 1 اور 1 4 بھی ہو سکتے ہیں, 1 اور 1 11 بھی ہو سکتے ہیں, 1 اور 1 13 بھی ہو سکتے ہیں نا. بایولوجیکل رول میں سیکشل ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. تو اب آپ کہیں نہیں 1 اور 1 ہمیشہ 2 ہی ہے, ہمیشہ 2 نہیں رہتے. بایولوجیکل فریم ورک الگ طرح سے کام کرتے ہیں, میتھمیٹیکل فارمل اسٹرکچر کوئی اور طریقے سے کام کرتا ہے. اب آپ کہیں نہیں سب یہ فکس ہے, فکس تو نہیں, یہ تو بہت جلدی طے ہو گیا تھا سائیکالوجی کے پرابلم. بلکہ لوگ کہتے تھے بچوں سائیکالوجی کو, ابھی تھوڑا نہیں بالکل صحیح.
نہیں لیکن اس میں جو اس نے یہ کہا ہے کہ ریاضیات اور فلسفہ، یہ تو مطلب فلسفہ اور ریاضی تو فلسفے کے ساتھ رہے، جی بالکل فلسفے کے ساتھ رہے. مجھے 18ویں صدی کے اندر ہیوم، نیچے اور بہت سارے ایسے فلسفی تھے جنہوں نے کہا کہ اب جو علم ہے نا وہ سائیکالوجی ہی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہیں پہ پڑھ لیا ہو، لیکن یہ کہ فلسفے کے اندر بہت سارے لوگوں نے سائیکالوجی کو ویلیو نہیں کیا تھا. یعنی کہ 19ویں صدی میں بڑا زور تھا سائیکالوجی کا، اس لیے وہ کہتا تھا 19ویں صدی میں جو بھی بڑا فلسفہ پڑھنے والا ہوتا تھا وہ سائیکالوجزم کا شکار ہوتا تھا. اور حجرل کہتا ہے کانٹ کی وجہ سے میں سائیکالوجزم سے نکل آیا. حجرل کے بعد سائیکالوجزم کا زور ٹوٹ گیا فلسفے کا. اس نے ایسی کریٹکس ڈیولپ کی نیچرل سائنسز کی جو اس میں جو ہے سائیکالوجی کو یوز ہے. اسی طریقے سے ہر فلسفے کا ایک زور ہوتا ہے. جیسے ایک زمانہ تھا جب مارکس آیا تھا تو ہسٹوریکل مٹیریلزم کو ایک سائنس سمجھا جاتا تھا سوشیولوجی کا. یعنی کہ ایک بڑا سوشیولوجسٹ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے 20ویں صدی کے اندر جس نے مارکس کو مائنس کر کے کوئی سوشل تھیوری پہ کام کیا مارکس آن ایک بھی نہیں تھا. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ پوری سوشیولوجی مارکسسٹ ہے، ٹھیک بات نہیں. جب زور ہوتا ہے فلسفے کا اس کے بعد پاپر نے آ کے ادھیڑ کے رکھ دیا اس کو. مارکسزم کی انکوہرنسز میں دکھا دی سارٹ نے اور ہائیڈیگر نے اور پھر ڈیریڈا نے. تو مارکس کا پورا لٹریچر ڈیکنسٹرکٹ کر دیا، پورا لٹریچر کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں، ڈیکنسٹرکٹ کر دیا پورا کا پورا. سارٹ کا بھی کر دیا، مارکس کا بھی ڈیریڈا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ زور ختم ہو گیا. جیسا فوکو کہتا ہے مارکسزم ان 20th century is fish without water. یہ تو مطلب 1964 کی 1964 میں تو سائیکالوجی کا ازم تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا. یہ تو اس کو تو نہیں پتا. ٹھیک ہے.